اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دیکھیں پچھلے ہم پڑھ رہے تھے کوالٹیز پڑھ رہے تھے نا ان لوگوں کی جو کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے دوہرا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا جو پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لائے جیسے یہود اور نصارہ اور پھر اگلی کتابوں پر بھی ایمان لے آئے. ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کوالٹیز بتا رہے تھے کہ کیا کیا تھی. ایک منٹ ہم ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر کیا ہے 57. اس سے پہلے جو کوالٹیز کیا کیا تھیں کوالٹیز مطلب وہ لوگ ہیں جو وہ بات سنتے تھے نا اس سے اعراض کرتے تھے. یہ بھی تھا نا الذین آتیہم الکتاب من قبلہم بہ یؤمنون کتاب پر ایمان لاتے تھے اور جب ان پر پڑھی جاتی تھی آیتیں تو وہ کیا کہتے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر اور مطلب ہم پہلے ہی اس پر ایمان لے کر آ چکے ہیں اور ہم جانتے ہیں یہ ہمارے رب کی جہاں حق ہے ہمارے رب کی طرف سے اور وہ کیا کرتے ہیں جو بھی بارک اللہ فیکم نیکی کے ذریعے سے برائی کو دفع کرتے ہیں اور اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور جب وہ کسی کی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور ان پر سلامتی دے کر الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ جو ہے نا واقعہ ان کے پس منظر میں ہے کہ جب حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی وہ سارا کچھ ہوا تو وہاں پر کچھ لوگ جو تھے نا ایمان لے آئے تھے لیکن لوگوں نے اپنا ایمان کو چھپا کر رکھا ہوا تھا. لیکن جب ایسا ہوا کہ ان لوگوں کا آنا یہاں پر ہوا مکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو لوگوں نے مشرکان مکہ نے بہت الگ الگ طریقے کی باتیں کی تو اس کے متعلق آئے کہ جو لغو باتیں ہوتی ہیں وہ ان سے کیا کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارا دماغ چل تو نہیں گیا تم کیوں آ گئے ہو یہاں پر یہ تو اپنا دین چھوڑ کر یہ وہ سارا. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے یہ حق ہے اور ہم پچھلی کتاب پر بھی اور اس کتاب پر بھی کیا لائے ہیں ایمان لے کر آئے ہیں اور ان سے سلامتی کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں. یعنی ان سے وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تم سے جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہیں تم سے کوئی صلاح مشورہ لینے کے لیے آئے ہیں ہم تو کیا کر کے آئے ہیں ایمان لے کر آ چکے تھے ہم تو صرف کیا کرنے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے نا. اب اشتیاق پیدا ہوا نا جب ایمان لے آئے کس طرح سے لوگوں کو تھا جیسے ویسل کرنے کو کتنا وہ تھے نا مشتاق کہ کہیں تو اللہ کے رسول کہیں تو مجھے مل جائے ہے نا کسی طرح سے ملاقات ہو جائے. تو جو صحابہ کرام تھے ان کو بہت زیادہ یہ رہتی تھی کہ اب ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہم کس کے بات پر ایمان لائے ان کو دیکھے تو صحیح کم از کم وہ دیدار کر کے تو وہ شوق پورا کریں. تو وہ لوگ بھی ملنے کے لیے آئے تھے تو ان لوگوں نے ان کو گھیر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نہ لڑنے آئے ہیں نہ آپ لوگوں سے بحث کرنے آئے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آئے ہیں اور بیعت لینے کے لیے آئے. تو پھر اس طریقے سے مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے متعلق فرما رہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے دلوں میں خیر ہوتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے ایسے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے. آپ جس کو چاہیں گے ان کو ہدایت. وہ کہاں تھے حبشہ میں کوئی نہیں جانتا تھا نا ان کو لیکن جو خیر کی بات ان کے دل میں پڑی وہ لے آئے ایمان. اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے لیے چاہ رہے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں سگے رشتے دار ہے نا ایمان نہیں لائے. تو جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملے گی جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے وہ چاہے دور کہاں کہیں ہو. شق القمر کا جو واقعہ تھا وہ کیا ہوا تھا وہ ہندوستان کے ایک بادشاہ نے دیکھا تھا اس نے اور کچھ نہیں نہ اس کے پاس کوئی تبلیغ کرنے والا آیا تھا. اس دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ چل رہی تھی صرف مکہ کے درمیان تھی نا مکہ اور مدینہ اس سے باہر تو کوئی نہیں گیا تھا. یہ جو باہر والی جو ہوئی ہے وہ ساری کب ہوئی ہے 7 ہجری کے بعد سارا شروع ہوا ہے. انٹرنلی سارا کچھ چل رہا تھا جو تبلیغ کا کام چل رہا تھا. بات وہ کیسے ایمان لے کر آ گیا وہ چاند کو دیکھ کر ایمان لے کر آ گیا جب تبلیغ بھی نہیں ہوئی تھی اس کے پاس گئی بھی نہیں تھی. تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے اندر کوئی خیر پاتا ہے نا جس کے دل میں تو اس کو کیا کر دیتا ہے ہدایت دے دیتا ہے.
تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ جس کو چاہتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ کس کو ہدایت ملے گی؟ جس کو اللہ رب العزت چاہتا ہے، کیونکہ وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 57۔ ہاں جی، وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم، کہاں چلا گیا؟ اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات كل شیء رزقا من لدنا ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ وقالوا اور قالوا ان سب نے کہا، ان اگر، نتبع نون ہم، اتباع تابعین تابع ہوں، اتباع کریں، اگر ہم اتباع کریں، الہدا ہدایت کی، مع کا آپ کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکان مکہ کہہ رہے ہیں۔ اور ان سب نے کہا کہ اگر ہم اتباع کریں، ہم پیروی کریں ہدایت کی آپ کے ساتھ، نتخطف یہ ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، نون ہم، تخطف ہم اچک لیے جائیں، من اردینا من سے، اردی زمین، نہ ہماری زمین سے، اپنی زمین سے۔ اور ان سب نے کہا اگر ہم پیروی کرنا شروع کر دیں ہدایت کی آپ کے ساتھ، تو ہم تو اچک لیے جائیں اپنی زمین سے۔ اولم نمکن لہم، کیا واو اور لم نہیں، کیا اور نہیں، نمکن نون ہم نے، مکن مکان دیا، ٹھکانہ دیا، لہم ان کے لیے یا ان کو، حرمن حرم میں، آمنن امن والے حرم میں، امن والے مکہ میں ہم نے کیا ان کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ کیا اور نہیں، ہم نے ٹھکانہ دیا ان کو امن والے حرم میں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، یجبا آتے ہیں، کھچے چلے آتے ہیں، یجبا کھچے چلے آتے ہیں، الیہ اس کی طرف، اس شہر حرم کی طرف کھچے چلے آتے ہیں، ثمرات، ثمرتن کا پلورل ہے، ثمراتن پھل، کل شیء ہر چیز کے پھل، رزقن رزق بنا کر، من لدنا من سے، لدن پاس، نہ ہمارے پاس سے، کیا اور نہیں ہم نے ٹھکانہ دیا ان کو، ان کے لیے یعنی ان کو امن والے حرم میں، تو کھچے چلے آتے ہیں اس کے پاس، یعنی اس حرم کے پاس، ثمرات پھل ہر چیز کے، رزق بنا کر من لدنا ہمارے پاس سے، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون لا نہیں، یا وہ واؤن سب عین لام میم علم رکھتے نہیں، وہ سب جانتے۔ اور ان سب نے کہا اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی آپ کے ساتھ، تو ہم تو اچک لیے جائیں گے ہماری زمین سے، اپنی زمین سے، کیا اور نہیں ہم نے ٹھکانہ دیا ان کے لیے ان کو امن والے حرم میں، کہ کھچی چلی آتی ہیں اس کی طرف پھل ہر چیز کے، رزق بنا کر ہماری طرف سے، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں وہ سب علم رکھتے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے جب ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کہ دیکھو ہدایت کی طرف آؤ، تو جن کے دلوں میں خیر تھی، جیسے ابھی کہا اللہ نے جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے، تو ان کے لیے تو کیسا ہر باد آباد، جو کو سو ہم ایمان لے کر آئیں گے، ہمیں یہ نہیں ہے کہ اب ہم پر حملہ کیا جائے، ہماری جانیں لی جائیں، ہم ہر چیز کے لیے کیا ہیں؟ تیار ہیں۔ تو کچھ تو وہ تھے، کچھ کون تھے؟ اس میں سے کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کی بات پر ایمان لے آتے ہیں، تو اتنے بڑے مکہ سے پنگا کون لے؟ ہم چند ایک آدمی ایمان لے کر آتے ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، تو ہمیں تو اپنی زمین سے اچک لیا جائے گا، یعنی ہمیں ختم کر دیا جائے گا، ہمارے خلاف لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ بھائی اتنے سارے تم مٹھی بھر لوگ ہو اور تم ہمارے خلاف کھڑے ہوتے ہو، تو وہ تو ہمیں کبھی بھی کیا کریں گے؟ ہماری زمین سے نکال دیں گے۔ اچھا یہ ورڈ کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ یو آل ریمبر؟ نہیں پڑھا تھا؟ ہاں نعم نے پڑھا تھا نا، آسمان، پرندے، بتاؤ نو، اب ابھی لبھی کہاں پڑھے ہم لوگوں نے؟ ماشاء اللہ، بہت خوشی ہے۔ ہم آیت پڑھ کے بتا
اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے سنو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گرا پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کے علاقے میں اس کو پھینک دے گی. اور یہ ہم لوگوں نے سورہ حج میں پڑھے. ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں ان کا معاملہ ایسا نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ایسا ہے کہ جیسے کوئی پرندہ اوپر سے گر رہا ہے اور کیا ہوگا، یا تو کوئی چیز اوپر سے گر رہی ہے، یا تو اس کو پرندہ اچک لے گا یا پھر وہ ہوا کے زور سے کسی زمین پر پٹک بھی آ جائے گا. تو اچکنا اب یہاں پر ہم اچک لیے جائیں گے کس سے؟ دیکھیں نون کے اوپر پیش ہے اور خو کے اوپر زبر ہے. یہ پیش اور زبر کا کمبینیشن کیا ہوتا ہے؟ پیسو ہوتا ہے. تو ہم اچک لیے جائیں گے، یہ نہیں کہ ہم اچکیں گے، ہم کو اچک لیا جائے گا ہماری زمین سے. تو یعنی وہ ڈر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو منہ کی کھانی پڑے گی، لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اور سارا مکہ اتنا بڑا ہے ہم کیسے ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ انہوں نے ایکچولی بہانہ کیا کہ ہم اس بات سے یہ بات کہہ کر کیا کر دیں، اپنی جان کو چھڑا لیں، ہم اسلام کو قبول نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے جواب میں کہ تمہیں کس بات کا ڈر ہے کہ تم زمین میں اچک لیے جاؤ گے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں حرم شہر میں، اور یہاں پر دیکھیں کیا کہا، امن والا شہر، اور حرم لفظ استعمال کیا، مکہ نہیں استعمال کیا. حرم کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ حرمت والا، جہاں پر لوگوں کی جانوں کو سیفٹی ہو، ہے نا. تو تم کس حساب سے سمجھ رہے تھے کہ تمہاری جانوں کو اچک لیا جائے گا یا تمہیں در بدر؟ وہ بات الگ تھی کہ جب وہ شدت پسند ہو گئے سارے مشرکان مکہ، تو پھر نہ آؤ دیکھا نہ تھا، وہ کیا ہو گئے تھے، بالکل باغی ہو گئے تھے کہ اب ان لوگوں کو کیا کرنا ہے، پوری طرح سے قلعہ کما کرو، ختم کرو، کیونکہ یہ جتنی تعداد میں مسلمان بڑھیں گے اتنا ہمارے بیوی بچے ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ ہو رہا تھا نا خطرہ کہ یہ تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مال ہے اولاد. لوگ کیسے ڈرا رہے تھے، ہم تم کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے اگر تم اسلام لے کر آؤ گے، ہم تم کو اپنا بیٹا تسلیم نہیں کریں گے. ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، تم ہمیں بیٹا مانو نہیں مانو، تم اپنے گھر میں رکھو نہیں رکھو. ہم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لے لی ہے، اب ہمارے ساتھ ہماری جانیں بھی چلی جائیں کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اول مانا. تو ہماری ساری محبت ہے. ہمارے وہ کہتے تھے نا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہماری مائیں ہمارے باپ آپ پر قربان جائے یا رسول اللہ، ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے. آپ جو کہیں گے اس کے آگے پہلے ہم سر تسلیم ہم کریں گے، مطلب ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں گے، لیکن بات ان کی نہیں، کیونکہ مشرک ہے، ہم ان کے بات مان کر اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تم ایکسکیوز دے رہے ہو کہ تم اپنی زمین سے اچک لیے جاؤ گے؟ کیا تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرم میں نہیں رکھا؟ اور وہ حرم کیسا تھا؟ امن والا. ہر جگہ سے جہاں پر لوگ لوٹ کھسوٹ مچا رہے تھے، ہر تجارتی قافلے کو لوٹا جا رہا تھا، جن کو پتا چلتا تھا یہ قریش ہیں، یہ اہل مکہ ہیں، تو کوئی کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ ان کو ٹچ بھی کر سکے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کو امن والے شہر میں رکھا، اور یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا، اور ہر طرف سے میوے اور ثمرات اور پھل کھینچے چلے آ رہے ہیں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا رب میں نے وادی غیر ذی زرع میں اپنی اولاد کو بسا دیا ہے، اب کیا کر تو ان کی دیکھ ریکھ کر، ان کے لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر، اور ہر قسم کے پھل اور میوے ان لوگوں کو کھلا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کیسا نظام بنایا. ساری دنیا سے لوگ آتے تو اپنی طرف کی چیزیں لے کر آتے ہیں کہ نہیں؟ پوری دنیا کا جو مطلب مال ہوتا ہے نا وہ وہاں پر امپورٹ ہوتا ہے، اور ساری امپورٹ نہیں بھی ہوتا تو آپ دیکھیں گے وہاں پر جائیں گے تو آپ کو ہر کنٹری کی چیزیں وہاں مل رہی ہوتی ہیں، ملتی ہے نا. اور کوئی نہیں بھی، کوئی تجارت کے لحاظ سے آتا ہے، تجارت کی غرض سے آتا ہے تو اپنی کنٹری کا، کوئی اپنی کنٹری کا، ہر کوئی اپنی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے میوے ہم نے کیا کر دیے، رزق بنا کر تمہارے لیے اس زمین پر لا کر مطلب تمہارے لیے رزق بنا دیا من لدنا ہمارے پاس سے. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی اتنے لا علم ہو تم لوگ کہ یہ سارے ایکسکیوزز دیتے ہو ایمان نہ لانے کے لیے کہ ہم اپنی زمین سے کیا کر دیے جائیں گے، اچک لیے جائیں گے. آیت نمبر 58 پہلے ریپیٹ کر لو. مینا آپ کر لو، مینا اس کو جانا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں آیت نمبر، اور ہم لوگوں نے سورہ کہف میں بھی پڑھا نا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تم کو کل، تو ساتھ میں اس کے انشاءاللہ، مطلب جو بھی کام کو ڈیلے کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ لگا دے، کیونکہ خیر جو ہوگی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے نا، کام کی توفیق بھی اللہ کی جانب. اور وہ
ہاں گائے والا جو معاملہ ہے، وہ جو ان لوگوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم ضرور اس گائے کو ڈھونڈ لیں گے اگر آپ صحیح ہمیں پوری ڈیٹیل دے دیں گے، تو ان کو مل گئی تھی. سیم فار یاجوج ماجوج، وہ بھی جس دن انشاءاللہ کہہ دیں گے اس دن ان کا کام ہو جائے گا. اس کے بعد ورنہ وہ کب سے محنت کر رہے ہیں، کب سے کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ زمین پوری جو دیوار ہے وہ ہو جائے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 58. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ وَارِثِينَ. اور کم کتنی ہی اہلکا ہلاک کر دی نا ہم نے، من قریتن بستیوں میں سے، بطرت جو اتراتی لکھا ہوا ہے نا، اتراتی ہے نا، اتراتی تھی، معیشتہ اس کی معیشت پر، مطلب اپنی اکونومی جو ان کا جو سسٹم تھا اس کے اوپر وہ بہت اترایا کرتے تھے. اور کتنی ہلاک کر دی ہم نے بستیوں میں سے جو اتراتی تھی اپنی ان کی معیشت پر. ہاں اس کی، کیونکہ یہ کریا فیمیل ہے اسی لیے ہاں آ رہا ہے، اگر کریا میل ہوتا ہے تو بن جاتا. دیکھیں گول تا آ گیا تو اس سے پتہ چل گیا فیمیل ہے نا. اس کی معیشت پر، اس کی بستی، اس کی اکونومی پر بطرت وہ اتراتی تھی. فتل کا مساکینہم، پھر تل کا یہ مساکن مسکن کا پلورل ہے، مساکن رہنے کی جگہ ہے، ٹھکانے ہیں، ہم ان کے، پھر تل کا یہ مساکن ٹھکانے ہیں، ہم ان کے، لم تسکن من بعدہم، لم نہیں، تا وہ، یہ دیکھیں یہاں پر تا کا ترجمہ وہ میں جائے گا، سکنا رہے، نہیں رہے، من بعدہم ان کے بعد سے، یعنی ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد سے، الا سوائے قلیلاً تھوڑے، مطلب ان بستیوں میں کسی نے بسنا پسند نہیں کیا سوائے تھوڑے لوگوں کے. وَكُنَّا اور کننا، ہاں اور کن تھے نا ہم، نحنو ہم ہی، الوارثین. اب دیکھیں وارث کس کے لیے آ رہا ہے؟ اللہ کے لیے آ رہا ہے نا، تو ہم تھے کا ترجمہ نہیں کریں گے، کس کا کریں گے؟ ہے کا، بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی چیز پاس نہیں ہے، ایوری تھنگ از ان پریزنٹ. وَكُنَّا اور ہم ہیں، نحنو اس کے، نحنو ہم، الوارثین وارث، اور ہم ہی ہیں. دیکھیں یہ وہ کانا ہی کا وہ کن بنتا ہے، کانا، کن اور یکون، یہ سارے کبھی ہے میں آئیں گے، کبھی تھے میں آئیں گے، کبھی ہونا میں آئیں گے. ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرے گا جیسا بھی اس کا ضمن مل جائے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکم اور کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من قریتن بستیوں میں سے، بطرت معیشتہا وہ سب اتراتی تھی معیشت پہ، اپنی اکونومی پر. قتل کا تو یہ، مساکنہم ان کے ٹھکانے ہیں، ان کے مسکن ہیں. لم تسکن نہیں رہے، من بعدہم ان کے بعد سے، الا سوائے قلیلاً تھوڑے. وکننا اور ہم ہی ہیں، نحنو ہم، الوارثین وارث. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی معیشت پر، جو لوگ اپنی مطلب کسی بھی چیز پر ہے نا اپنی، کہ ہم جو تھے بہت، جیسے ہم نے پچھلی اس میں امتوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہم تو بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ہم تو بہت سکل والے لوگ ہیں. یہ جو عاد اور سمود کی جو بستیاں تھیں، آج کے دور کے لوگ کیا کاریگری کرتے ہوں گے جو ان لوگوں نے کی، پہاڑوں کو تراشنا with their hands. کوئی مشینیں نہیں ہوتی تھی اس دور میں، وہ سارا کام ہاتھ سے کرتے تھے. اور بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں، پہاڑوں کو تراش کر اونچے اونچے محل بنا لینا. تو یہ ساری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جن بستیوں نے اپنی اسکلز پر کیا کیا، توکل کیا، مسبب الاسباب پر توکل نہیں، سبب پر توکل کیا، تو ان کو اللہ نے کیا کر دیا؟ برباد کر دیا. ٹائٹینک کا کیا معاملہ ہوا؟ بالکل یہی ہوا. ان کو اسی بات کا زوم تھا کہ ہماری جو ٹائٹینک بنی ہے وہ ایسی بنی ہے کبھی زندگی میں ڈوب نہیں، فرسٹ رائڈ میں ڈوب گئی. سوچے ایک دو بار بھی تو چلتی. اللہ نے وہ جو زوم تھا نا، جو ایک تکبر کا کلمہ زبان سے نکلا، اللہ نے اس کو جبھی کے جبھی کیا کر کے دکھا دیا کہ ہاں بالکل. تو سوچے نا اب، نہیں اٹس ناٹ فکشن، اٹس ریئل اسٹوری. وہ اس کے اوپر ان لوگوں نے مووی بنائی ہے، جو مطلب وہ جو عورت جو بچ گئی تھی نا، تو اس سے پورا سارا کچھ اس سے، ہاں اس نے نریٹ کری، تو پھر ان لوگوں نے پھر اس کے اوپر مووی، مطلب ان لوگوں نے پھر جا کے اس کو تلاش کیے تو سمندروں کے وہ ایریاز میں، ہاں تو پھر وہاں سے وہ سب ملا، تو ان لوگوں نے پھر اس کے مطابق وہ مووی کو بنایا. تو یعنی کہ دیکھیں، سوچے کہ جو تکبر کا کلمہ ہوتا ہے نا کہ ہم زیادہ اہل ہیں، ہمارے پاس زیادہ علم ہے. ابھی اسی کا ایگزامپل آ رہا ہے قارون کی شکل میں.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو بستیاں اپنی معیشت پر اترایا کرتی ہیں تو اللہ کیا کر دیتا ہے, ان کو ہلاک کر دیتا ہے. فتلکا مساکنہم, پھر یہ کیا تھے, مسکن تھے ان کے. عاد اور سمود کے مسکن ہے, کوئی رہتا ہے اس میں؟ کوئی نہیں رہتا. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ مسکن جس میں تمہارے بعد کوئی رہنے کو تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ تمہاری نحوستیں اتنی تھی وہاں پر کہ جو عذاب ہے اس کے بعد کوئی کسی نے رہنے کو اس میں پسند نہیں کیا, الا قلیل, سوائے تھوڑے لوگوں کے. یعنی تھوڑے ان دا سینس کہ کوئی بھی جو جاتا ہے تو وہاں سے کیا کرتا ہے, سیر و سیاحت یا تفریح یا کوئی اور انٹینشن سے جاتا ہے, لیکن کیا ہوتے ہیں وہاں سے نکل آتے ہیں. تو ان بستیوں میں کسی نے رہنا پسند نہیں کیا, اور ہم ہی ان تمام جگہوں کے کیا ہوئے, وارث ہوئے. یعنی کہ اب کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے اللہ رب العزت کے علاوہ. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. آیت نمبر 59. وما كان ربك, اور ما نہیں, کانا ہے, رب کا, آپ کا رب, مہلکا, ہلاک کرنے والا, میم یعنی والا, اور نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا, القرى, بستیوں کو, حتی, یہاں تک کہ, یبعثا, یا وہ, بعثا, بھیج دے, مبعوث کر دے, فی امہا, فی میں, امہا, اس کی امہ. دیکھیں یہ قرآن کے لیے آ رہا ہے, ہاں, اس کی, اس بستی کی ام کا مطلب ہوتا ہے جو سینٹرل بستی ہوتی ہے نا. جیسے کہ ابھی ہمارے مہاراشٹر کا سینٹر کیا ہے, ممبئی ہے نا, اس وے میں کہ اس کی یعنی کہ اس کی ماں, یعنی سینٹرل بستی میں, سینٹرل سٹی میں جب تک نہ بھیج دے کوئی رسول, یتلو, یا وہ, تلو, تلاوت کرے, علیہم, ان پر, ان لوگوں پر, آیاتنا, ہماری آیتیں, آیات یعنی آیات, نا یعنی ہماری آیتیں, وما کننا مہلکی القری, اور ما نہیں, کننا, ہم ہیں, مہلکی, ہلاک کرنے والے, القری, بستیوں کو, الا, سوائے, یہ ماں اللہ کی وجہ سے نہیں ہو گیا, اور نہیں ہیں ہم ہلاک کرنے والے کسی بستی کو سوائے, اور اہلوہا, اس کے رہنے والے, اس کے اہل یعنی اس بستی کے رہنے والے, ظالمون, ظالم ہو. اور نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو یہاں تک کہ وہ مبعوث کر دے, بھیج دے اس کی مرکزی بستی میں کوئی رسول کہ وہ تلاوت کرے ان پر ہماری آیتیں, اور نہیں ہم ہیں ہلاک کرنے والے اس بستیوں کو سوائے یہ کہ اس کے اہل, اس کے رہنے والے ظالم ہوں. یعنی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ہم جب کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایسے ہی نہیں کہ بس ہم نے ارادہ کیا اور ہلاک کر دیا. پہلے کیا کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی رسول بھیجتے ہیں, کوئی نہ کوئی ڈرانے والا, آگاہ کرنے والا, منذر بھیجا جاتا ہے تاکہ پہلے ان کو کیا دیا جائے, علم دے دیا جائے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی علم آنے سے پہلے پکڑ نہیں کرتے کسی کے. اب دیکھیں ہم نے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا, ہم لوگ کچھ کام ایسے کر جاتے ہیں کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا, اور پھر جب علم آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ اس کے بعد کرتے ہیں. اب جیسے مشرک لوگ ہوتے تھے, کافر جو لوگ ہوتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, جس دن تم ایمان لے آؤ گے اس کے بعد پچھلے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ علم تمہارے پاس ابھی تک نہیں آیا تھا. جب علم آ گیا, اب تم ایمان لے آئے, تو ایمان لے کے تمہاری پچھلی کی پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس وقت تم لا علم تھے, تمہیں اس وقت نادان تھے اس چیز کے بارے میں. اب چونکہ اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے تو کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں, کچھ لوگ نہیں لاتے. تو جو ایمان لے آ گئے تو وہ تو اپنا ہی بھلا کر گئے, لیکن جو ایمان نہیں لائے تو اب ان کی پکڑ دوہری ہو جائے گی, سخت ہو جائے گی. سمجھ رہا؟ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک ہم ان کی مرکزی بستی کیوں کہا گیا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ بہت سارے, ایک ہی شہر ہوتا ہے, اس کے چھوٹے قصبے, گاؤں, یہ تو ہر اس میں رسول نہیں بھیجا جاتا. جو سینٹرل ہوتا ہے جہاں سے سارا نظام چل رہا ہوتا ہے, تو وہاں پر بات کا پہنچ جانا کافی ہوتا ہے. اب دیکھیں کوئی بات جو نہیں نکلتی ہے تو وہ ممبئی میں پہلے آتی ہے, تو اس سے باقی سب جگہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز نیا اسٹیپ لیا جا رہا ہے, نیا گورنمنٹ کوئی پالیسی آ رہی ہے, یا نیا کوئی رول بننے والا ہے, نیا کوئی قانون بننے والا ہے. تو جو سینٹرل بستیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کسی بھی رول کا پاس ہو جانا کافی ہو جاتا ہے باقی سارے تک پہنچانے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی فرما رہے کہ ہم کسی بھی
بستیوں کی مرکزی بستی میں کوئی نہ کوئی رسول بھیج دیتے ہیں آگاہ کرنے کے لیے، اور جب وہ آگاہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر وہ ایمان نہ لائے تو ہم کیا کر دیتے ہیں، ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور وہ رسول کیا کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ آ کر تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ پڑھ کر سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں ان کو ہماری آیتیں، اور ہم جب تک کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس کے رہنے والے ظالم نہ بن جائے، یعنی کہ علم آ گیا، تبلیغ ہو گئی، اللہ نے سارا میسج پہنچا دیا، آیتیں کلیئر کر دی گئی، سارا کچھ سمجھا دیا گیا، اس کے بعد بھی اب تم کیا اڑے ہوئے ہو، ہم نہیں لائیں گے ایمان، ہم تو نہیں تمہاری بات کو مانتے، تم جادوگر ہو، تم کاہن ہو، تم یہ ہو نا، تم وہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پھر ایسے ظالموں کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہے، پھر ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ چلیں ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں، ہاں آپ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 60، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون۔ اب یہ آیت بہت مرتبہ آ چکی ہے، سارے نا الفاظ بھی بس غور کریں تھوڑا سا تو سمجھ آ جائے گا۔ وما اوتیا، و اور ما جو، اوتی، اوتی دیکھیں الف کے اوپر پیش ہے، تا کے نیچے زیر ہے، تو پیش اور زیر پیسو ہو گیا، مجھول ہو گیا، اور جو دیا گیا، ابھی ہم نے کل ہی پرسوں پڑھا تھا نا، یہ کہاں پڑھا تھا یہ لفظ اوتی، ہاں 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 ہاں، دیا گیا، یہ ورڈ کہاں پڑھا تھا، ابھی کس بات پہ پڑھ رہے تھے ہم، کل یا پرسوں ہی پڑھا، ہاں پرسوں پڑھے یہ ورڈ، لوٹائی نہیں، دی گئی، کس کو تھا، کس کے بارے میں تھا، ہاں کیا بول رہے تھے، کون بول رہا تھا، بولنے والا کون تھا اور کیا بول رہے تھے، نو اوتیا، نہیں مشرکان مکہ بول رہے تھے، اب بتاؤ کیا بول رہے تھے، کیا بول رہے تھے، مشرکان مکہ بول رہے تھے کہ ہمیں بھی عطا کرو، ہمیں بھی دو جو موسیٰ کو عطا کیا گیا معجزات، ہمیں بھی عطا کیے جائے وہ معجزات، ہے نا، تو معجزات مانگ رہے تھے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے، تو مشرکان مکہ نے کہا تھا کہ اوتیا موسیٰ، جو دیا گیا تھا موسیٰ کو، تو یہ وہی اوتیا ورڈ ہے، وما اوتیا، اور ما جو، اوتیا دیا گیا تم کو، من شیئن کسی چیز میں سے، من سے، شیئن چیز، کسی بھی چیز میں سے، فمتاع الحیات الدنیا، پھر متاع سامان ہے، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور جو عطا کیا گیا ہے تم کو کسی چیز میں سے تو وہ تو سامان ہے دنیا کی زندگی کا، وزینتها، اور زینت، زینت ہے، تھا اس کی، زینت مطلب سجانے کی چیزیں نا جی، سجاوٹ ہے، بارک اللہ فیکم، اور سجاوٹ ہے اس کی کس کی، ہاں کی ضمیر جا رہی ہے دنیا کی طرف، دنیا فیمیل ہے، اس سے ہا رہا ہے، اس کی سجاوٹ ہے، یعنی کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو یہاں دیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی سجاوٹ ہے، وما عند اللہ، اور ما جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر ہے، وابقى اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، وافلا تعقلون کیا پھر لا نہیں، کیا پھر نہیں، تعقلون تا تم وانو سب عقل رکھتے، عقل کا استعمال نہیں کرتے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ موازنہ کر رہے ہیں دو چیزوں، دنیا کی چیزوں میں اور آخرت کی چیزوں میں، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو دنیا میں دے دیا وہ دنیا ہی کی زندگی کا سامان ہے اور اسی کی سجاوٹ ہے، یعنی کہ یہ ٹیمپرری ہے، یہ تم لے کر نہیں جا سکتے، یہ نہیں رہے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، تو کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے، یعنی کہ ہم کسی انسان کو پتا ہے نا کہ بالآخر ہم نے مرنا ہے، سب کو پتا ہے نا، یہ معاملہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ تو ایک ایتھیسٹ بھی مانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، جو کسی دین کو بھی نہیں مانتا اس کو بھی ماننا ہے کہ وہ مرتا ہے، مرنا ہے اس کو، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جس کو سب کچھ پتا ہے کہ مجھے بالآخر اس دنیا سے ٹیمپرری سے لے کر کہاں جانا ہے، پرماننٹ میں جانا ہے،
تو وہ परमानेंट के लिए कोई भी तैयारी नहीं करता और दुनिया ही के जीनत में पड़ा रहता है कि भाई मैं दुनिया ही सब हर तरीके से बना लूं और आखिरत का कुछ सामान ना जोड़ूं, जबकि वो कैसी है, अब का वो बाकी रहने वाली है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो दुनिया का सामान है वो तो कैसा है कि देखो, जो गरीबी में है वो भी बिल आखिर मर जाएंगे, जो अमीरी में है वो भी बिल आखिर मर जाएंगे, जिसको अल्लाह ने सुकून दिया वो भी मरने वाले, जो बेसुकूनी इस्तराब में वो भी बिल आखिर मरने वाले। असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होने वाली है ना। और ये भी नहीं कि वो जन्नत या दोजख में जाकर असल जिंदगी शुरू होगी, वो कब्र से ही शुरू हो जाएगी। जिसका भी जो मामला है वो कब्र से उसको पता चल जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर अक्ल का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कह रहे हैं कि जरा अपनी अक्ल लगाओ, जिस जगह रहना है उसके लिए कुछ बनाओ, ना कि अपनी दुनिया ही को संवारते रहो। लेकिन इसमें ये भी नहीं कि अपनी दुनिया को बिल्कुल खराब कर लो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया था, जब हमने सूरह बकरा में आयत नंबर 201 में पढ़ा था कि जो दुनिया का सब कुछ मांग लेता है फिर आखिरत का उसके लिए हाँ कोई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ समझाई कि वो जो एक शख्स थे वो आए और वो बड़ी लांगुर से और बड़ी कमजोर सी हालत में, बहुत स्किनी और हालत बहुत ज्यादा खस्ता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि ये क्या मामला है तुम्हारे साथ। तो कहा कि मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह जो भी परेशानी मुझे आखिरत में मिलने वाली सब दुनिया में दे और मुझे वहां कोई परेशानी ना दे, तो इसीलिए मेरी यह हालत हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या, देखें हम दुनिया पे ख्वार होने के लिए नहीं आए, दुनिया को भी अच्छी तरह से जीना है और आखिरत के लिए भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम सिर्फ दुनिया का सामान क्यों तलब किया, दुनिया और आखिरत दोनों मांगो ना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया में भी हसना, दुनिया में भी भलाइयां चाहिए, वफिल आखिरा हसना, और आखिरत में भी भलाइयां चाहिए। हम ऐसे नहीं कि यहाँ पर मरी खरी जिंदगी गुजारें, जब अल्लाह ने दिया है तो उसको एंजॉय करें, उसके हक अदा करके, हुकूक अदा करके तो एंजॉय करें, तो कोई वो नहीं है, हर्ज नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि दुनिया की जिंदगी का सामान और जीनत जो है वो यहीं तक रहने वाली है, लेकिन जो आखिरत है वो बाकी रहने वाली है। और बेहतर है क्या तुम अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। अफमन वअदना वअदन हसनन फहुव लाक़ीही नहीं लाक़ीही कमन मत्तअनाहु मताअल हयातिद दुनिया सुम्मा हुवा यौमल क़ियामति मिनल मुहदरीन। अफमन वअदना, क्या, फ फिर, मन जो, क्या फिर जो, क्या भला जो, वाअदना वादा वादा किया ना हमने हूँ उससे, क्या फिर जिससे वादा किया हमने उससे, वादन हसना, वादा हसना अच्छा वादा, बेहतर वादा, हाँ अच्छा वादा, फहुवा लाक़ीही, फिर हुआ वो, लाक़ी वाक़े होने वाला, यानी कि वो उसको पाने वाला है, लाक़ी पा लेने वाला है ही उसको, उस वादे को। क्या फिर जो जिससे वादा किया हमने उससे अच्छा वादा, तो वो अलबत्ता क्या है, पाने वाला है ही उसको। कमन मताना कुल मताल हयात दुनिया का, जैसे कि मन जिसको मता दिया, सामान दिया ना हमने हूँ उसको, मताल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी का सामान। सुम्मा फिर हुआ वो, यौमल क़ियामती, कयामत के दिन, मिनल मुहदरीन, हाजिर हो किए जाने वालों में से है। मुहदर हाजिर किए जाने वालों में से, मुहदिर होता ना तो हाजिर होने वालों में से, मुहदर है तो हाजिर किए जाने वालों में से, ठीक है, हाजिर किए जाने वालों में से है। क्या फिर जिसको वादा दिया हमने उसको अच्छा वादा, और वो फिर वो अलबत्ता क्या है, पाने वाला है उसको, जैसे कि जिस तरह से कि जिस शख्स को मता दी हमने उसको दुनिया की जिंदगी में, फिर वो कयामत के दिन हाजिर होने वालों में से है। कौन सी आयत, आयत नंबर 61। क्या वो शख्स जिससे हमने नेक वादा किया है वो कतअन पाने वाला है, मिसाल उस शख्स के हो सकता है जिसे हमने जिंदगानी दुनिया की जिंदगानी की कुछ यूं ही दे दी है, फिर बिल आखिर वो कयामत के रोज पकड़ा जाएगा, यानी कि वो हाजिर होगा। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दो लोगों को कंपेयर किया कि एक वो है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरत का वादा दिया, तो उसने अपनी जिंदगी को उसी मुताबिक गुजारा कि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के पास जो है खैर है और बाकी रहने वाला है, तो फिर उसने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और आखिरत की तैयारी की।
کیا وہ شخص جس نے آخرت کی تیاری کی، اللہ کے وعدے کو سن کر کے اللہ نے فرمایا کہ میں جو تم کو دوں گا وہ بہتر ہے، میں جو تم کو دوں گا وہ باقی ہے، تو اس نے کیا کہا کہ جو باقی رہنے والا ہے میں تو اس کی تیاری کروں. تو وہ شخص جس کو اچھا وعدہ دیا اور اس وعدے کے اس پر وہ چل پڑا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وہ اس وعدے کو پائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو وہ اس کو پائے گا. کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو دنیا ہی کا سب کچھ دے دیا گیا ہو، پھر قیامت کے دن وہ حساب کتاب کے لیے کھڑا ہو جائے؟ یعنی کہ جس نے اپنی آخرت کو کچھ نہیں سنوارا اور دنیا ہی کے متاع میں پڑا رہا، کیا وہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں کہ جو ایک آخرت کے لیے محنت کیے جا رہا ہے اور ایک دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ اللہ کے پاس کیا ہوگا؟ حاضر کیا جائے گا کہ اب حساب دو، دنیا میں جو جو ہم نے دیا تھا سب کا حساب دو، اور جس سے وعدہ کیا تھا اس کو وہ وعدہ پورا کر کے لاحق کر کے دکھا دیا جائے گا، تو وہ دونوں شخص کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. آیت نمبر، کیا پھر وہ جو جس سے وعدہ کیا ہم نے اس سے اچھا وعدہ اور وہ اس کے لیے پورا ہو گیا، وہ پا گیا اس وعدے کو، جیسے کہ یا ہو سکتا ہے اس شخص کے جس طرح سے جس کو متا دی ہم نے اس کو دنیا کی زندگی کا سامان، پھر وہ قیامت کے دن حاضر ہونے والوں میں سے ہوگا، یعنی کہ جواب کے لیے، حساب کتاب کے لیے حاضر ہونے والوں میں سے ہوگا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور یوما جس دن، اور جس دن ینادیہم، یا وہ نادی ندا دے گا، ہم ان کو پکارے گا ان کو، فَيَقُولُ پھر یا وہ قولو کہے گا، اینا کہاں، شرکائیا کہاں ہے، شرکا شریک، یا میرے شریک کہاں ہیں، یعنی اللہ رب العزت سوال کرے گا مشرکوں سے، اور جس دن وہ پکارے گا یعنی اللہ پکارے گا ان کو، اور پھر سوال کرے گا، پوچھے گا، کہے گا ان سے کہاں ہے میرے شریک، یا یعنی میرے، ہاں سوال کرے گا، اینا کہاں ہے، شرکائیا میرے شریک، الذین وہ لوگ جو، تم تھے، تزعمون کا تم باؤنون سب زوم رکھتے تھے، جن کا تمہیں بڑا گمان تھا، جن کا تمہیں بڑا زوم تھا. اور جس دن پکارے گا ان کو اللہ اور کہے گا کہاں ہے میرے شریک، وہ جو تم تھے جن کا زوم کرتے، جن کا تمہیں بڑا گمان تھا، جن کے مطلب کہ ہمارے وسیلے ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، تو وہ سارے کہاں غائب ہو گئے. اولا آیت نمبر 63، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال الذين، قال کہا، کہیں گے، الذین وہ لوگ جو، حق علیہم سچ ہو گیا، علیہم حق ہو گیا یعنی سچ ہو گیا، علیہم ان پر، القول ربنا ہمارے رب کا قول، ہمارے رب کی بات، کہیں گے وہ لوگ جو سچ ہو گیا ان پر، سچ ہو گئی ان پر بات ہمارے رب کی، وہ کیا کہنے لگیں گے، ہؤلاء الذین اغوینا، ہؤلاء یہ وہ سب لوگ ہیں، الذین وہ جنہوں نے، اغوینا ہمیں گمراہ کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. اغویناہم کما غوینا، تو اب وہ جواب دیں گے، اغوینا اغوی گمراہ کیا، نہ ہم نے، ہم ان کو، کما جس طرح سے، غوینا ہم گمراہ ہوئے، ہم خود پہلے گمراہ تھے اس لیے تم کو گمراہ کیا. تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، تبرأنا، تبرأ مبرہ ہے، نہ ہم، بری الذمہ ہے ہم، الیکا آپ سے، یعنی آپ کی طرف سے ہم بری الذمہ ہیں، اظہار برات کرتے ہیں تیرے سامنے. ما کانوا ایانا یعبدون، ما نہیں، کانو وہ سب تھے، ایانا صرف ہماری، یعبدون وہ ہماری عبادت کرتے تھے، نہیں وہ سب تھے ہماری عبادت کرنے والے، صرف ہماری عبادت کرنے والے. اب یہاں پر دو لوگوں کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، ایک نہیں ہے یہاں پر، ایکچولی میں دیکھا جائے تو 4 سینٹنسز ہے الگ الگ لوگوں کے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال کیا آیت نمبر 62 میں کہ کہاں ہے میرے شریک جو تم بڑا زوم جس کا رکھتے تھے. اب وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں جواب میں وہ لوگ جواب دے رہے ہیں کہ وہ جن کے اوپر اللہ کی بات سچ ہو گئی کہ بھائی ان کا جو زوم تھا وہ چکنا چور ہو گیا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ رہے، وہ انگلی دکھائیں گے، دیکھو یہ کھڑے ہوئے،
انہوں نے ہم سب کو گمراہ کیا. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اب وہ جو سن رہے ہوں گے کہ بھائی الزام ہمارے سر آ رہا ہے, تو وہ کیا کہیں گے؟ اغویناہم کما غوینا, ہم نے تو گمراہ ان کو اس لیے کیا کیونکہ ہم تو پہلے ہی خود گمراہ تھے. اگر ہمارے پاس صحیح ہدایت ہوتی ہم خود ہی گمراہ تھے, ہم کیا کرتے؟ جو ہوتا ہے وہ وہی دے گا نا, جس کے پاس گمراہی ہے تو گمراہی دے گا, جس کے پاس ہدایت ہوگی وہ ہدایت ہی بانٹے گا. جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ وہی تقسیم کرتا ہے. تو یہاں پر اغویناہم, ہمیں گمراہ, ہم نے ان کو گمراہ اس لیے کیا کیونکہ ہم پہلے ہی گمراہ. اب یہ رہا ایک لوگوں کا کنورسیشن. اب یہاں پر دوسرا سمجھے, تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون, ہم برات ظاہر کرتے ہیں, ہم بری الذمہ ہے تیری طرف سے. ما کانوا ایانا یعبدون, نہیں تھے وہ سب ہماری عبادت کرنے والے. یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی میں گمراہ تھے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو گمراہ کیا تھا. ایک وہ ہے, وعلیکم السلام, ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کی بات بتا رہے ہیں. اب دیکھیں جیسے جنہوں نے دنیا میں کسی کو اپنا وہ بنا لیا, بڑا بنا لیا کسی کو, اور اس کو خبر نہیں ہے. اب جیسے کہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو ان کو خبر نہیں ہے, وہ کیا کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو خود کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ ہماری عبادت کرتے تھے, ہم تو بری الذمہ ان لوگوں سے ہے, کہ اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا, ہم نے نہیں کہا تھا ان کو کہ ہماری عبادت کرو, ہمارے سامنے سجدے کرو, ہم نے نہیں کہا تھا کیونکہ وہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, ہم اس بات سے بری الذمہ ہیں. تو یہ دو لوگوں کی کنورسیشن بتائی جا رہی ہے جو شرک کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شرک کیا تو وہ برابر کے ساجدار تھے, وہ بھی گمراہ, ایک دوسرے کو گمراہی میں لے کر آگے بڑھ گئے. ایک وہ کیٹیگری ہے جو کر رہے ہیں شرک اپنی مرضی سے, جن کے ذریعے سے وہ کر رہے ہیں ان کو خود کو خبر نہیں ہے. وہ کیا کہیں گے؟ جن کو خبر نہیں وہ کہیں گے یا رب ہم بری الذمہ ہیں, ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, ہمیں نہیں خبر اس بات کی, ہم اس بات سے برات ظاہر کرتے, تو ہماری پکڑ نہ کر اس بارے میں, ان کو پکڑ, ان کو جو کہنا ہے وہ کر. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو ظاہر کریں کہ کس کس قسم کے شرک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں یہاں پر سے دیکھتے ہیں ایک مرتبہ اور آیت نمبر 62 سے, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, اور جس دن وہ پکارے گا ان کو, پھر وہ کہیں گے کہاں ہے میرے شریک وہ جو تم تھے جس کا زعم کرتے. کہیں گے وہ لوگ جن پر سچ ہو گئی ان پر بات ہمارے رب کی, یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. تو وہ جو لوگ تھے وہ کیا کہیں گے؟ ہم نے گمراہ کیا ان کو جس طرح سے ہم گمراہ تھے, ہم نے گمراہی پائی اپنی نسلوں میں تو ہم نے آگے والوں کو بھی گمراہ کر دیا. تبرأنا, اب جیسے ہم نے دیکھا پچھلی مرتبہ پڑھا تھا کہ وہ کیا کہیں گے کہ یا رب ان کو دوہرا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. اللہ کیا فرمائے گا؟ سب کو دوہرا عذاب ہے. کیوں دوہرا عذاب ہے؟ تم نے ان سے گمراہی لی لیکن تم نے دوسروں کو گمراہ کیا, تو تم بھی تو ڈبل کام کر رہے ہو. تم اگر گمراہی تم نے اپنے تک رکھی ہوتی تو تمہارا ایک عذاب ہوتا, لیکن تم نے 10 کو گمراہ کر دیا تو گمراہی کا عذاب تو تمہیں بھی دوہرا ملے گا. اب تم یہ جو بعد آنے والے انہوں نے بعد والوں کو گمراہ کیا, تو اللہ نے فرمایا سب کو دوہرا عذاب ہے. اور جس طرح سے ہم گمراہ تھے ہم نے بھی ان کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا. اب یہ دوسرے لوگ دیکھیں جیم آ گیا, اس کا مطلب بات مکمل ہو گئی. The next conversation is this, تبرأنا الیک, یا رب ہم کیا کرتے ہیں؟ برات ظاہر کرتے ہیں ان سے تیری طرف, نہیں وہ سب تھے ہماری عبادت کرنے والے, وہ ہماری عبادت نہیں کرتے تو ہم اس چیز سے کیا کرتے ہیں؟ برات ظاہر کرتے ہیں. چلیے ریپیٹ کریں گے. نجوان کی پہلی آیت آپ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 64. وقیل ادعو, اور قیلا کہا جائے گا, ادعو واول تم سب دعا پکارو, اور کہا جائے گا ان سے کہ تم سب پکارو شرکا شریکوں کو, تمہارے شریکوں کو, فدعوہم, پھر دعو تم سب پکارو ہم ان کو, فلم یستجیب لہم, پھر لم نہیں یا وہ واول سب استجاب جواب دے رہے تھے, لہم ان کے لیے, وراء العذاب, اور رآ دیکھا, واو ان سب نے, العذاب عذاب کو, لو کاش, انہم کے وہ, کانو وہ سب ہوتے, یہتدون وہ سب ہدایت پانے والے. اور کہا جائے گا ان سے, قیلا
وکیلا اور کہا جائے گا ادعو پکارو تم سب شرکاءکم تمہارے شریکوں کو، تو وہ کیا کریں گے؟ دعو پکاریں گے ہم ان کو، فلم یستجیبو تو نہیں وہ سب جواب دیں گے ان کے لیے، ورأوا العذاب اور وہ سب دیکھ لیں گے عذاب کو، کاش کہ وہ سب ہوتے کیسے؟ وہ سب ہدایت یافتہ ہوتے۔ اب یہ تھرڈ کیٹیگری کی بات بتائی جا رہی ہے۔ ایک تو وہ تھی کہ زندہ لوگ تھے، دونوں کیسے تھے؟ دونوں گمراہ تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یا رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم بھی تو گمراہ تھے اس لیے ہم نے گمراہ کر دیا۔ ایک کیٹیگری یہ ہو گئی۔ ایک کیٹیگری جو بتائی گئی وہ ان کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رب ہم نے ان کی عبادت کی تھی، ہم نے ان کو پوچھا تھا، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کب ہماری عبادت کی، ہمیں تو کوئی خبر نہیں ہے، ہم برات ظاہر کرتے ہیں ان لوگوں سے، ہمیں ان کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑنا، جو کرنا ان کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کیٹیگری وہ ہو گئی۔ ایک تھرڈ کیٹیگری یہ ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا، کہے گا کہ پکارو اپنے شریکوں کو، وہ جو لکڑی پتھروں کو مانتے تھے، تو یہ ان کا معاملہ یہ ہو گیا نا، وہ دونوں زندہ لوگوں کا معاملہ تھا، یہاں پر مرداؤں کا معاملہ ہے، یعنی کہ جو لکڑی پتھر کے، یعنی اللہ نے ہر کیٹیگری کا شرک بتا دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کتنی ڈیٹیل میں بتایا گیا؟ 2 آیتیں ہیں لیکن سب کچھ واضح کر دیا گیا 3 کنورزیشن کے ذریعے سے۔ اللہ پکار رہے ہیں، اب فرما رہے ہیں کہ ذرا ان کو پکارو، تو جو تمہارے شریک جن کا زوم ہے تمہیں، ذرا پکارو۔ وہ کہیں وہ پکاریں گے، اللہ کے بولنے پر پکاریں گے بھی، تو دیکھیں گے کہ کوئی جواب ہی نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ وہ دنیا میں جواب نہیں دے رہے تھے، تو یہاں کہاں سے جواب دیں گے؟ تو کوئی جواب ان کو نہیں ملے گا، تو اللہ کیا دکھا دے گا ان کو؟ عذاب دکھا دے گا۔ اور پھر کیا حسرت ہے کہ کاش یہ ہدایت یافتہ ہوتے، کاش انہوں نے دنیا میں کوئی اپنی عقل کا استعمال کیا ہوتا، ان لکڑی پتھروں کو نہ پوجا ہوتا، تو آج کیا ہوتے؟ ہدایت والے ہوتے۔ تو اللہ نے دیکھے تینوں کیٹیگری سمجھ آ گئے نا آپ کو؟ تینوں قسم کے لوگ، ایک وہ جو دونوں ہی گمراہ تھے، دونوں گروپ گمراہ تھے، تو وہ جب ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تو کیا کہا اللہ نے؟ سب کو جہنم رسی، کیونکہ وہ اس نے گمراہ کیا اس کو، اس نے اس کو گمراہ کیا، اس نے اس کو گمراہ کیا، تو اٹس اے چین آف گمراہی، یعنی پورے سارے کے سارے ایک دوسرے کو گمراہ کرنے، اور اقبال جرم بھی کرے کہ یا اللہ ہم نے ان کو گمراہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ہم خود ہی گمراہ تھے، ہے نا۔ دوسری کیٹیگری وہ جن کو خود کو خبر نہیں ہے کہ ان کے بارے میں لوگوں نے گمراہی پھیلائی ہوئی ہے، اور لوگ بے دھڑک کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ سنتے ہوئے دیکھا، یعنی شریعت سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ملا، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے کیا دیکھا؟ اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا تو ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا کہ ایسے لوگ برات ظاہر کر دیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے ہماری عبادت کی تھی، جو پکڑ کرنی ہے ان کی پکڑ۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے، ہاں یہاں پر جو آیت ہے نا، ہاں ہاں کوئی بھی نہیں آف کورس وہ لوگ اللہ کے مطلب وہ لوگ کیسے اکاؤنٹیبل ہو گئے؟ میں جا کر اگر کسی انسان کے سامنے سجدہ کروں، نعوذ باللہ، میں آپ کو، مجھے آپ سے بڑی عقیدت ہے کہ شگفتہ آپا میری بہت خیر خواہ ہیں، تو میں کیا کرنا شروع کر دوں؟ میں آپ کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دوں، میں آپ کو، ہاں آپ تو نہیں بول رہے ہو نا، یہ تو میں نے اپنی عقیدت سے کیا کر دیا، آپ کو کچھ اور مقام پہ پہنچا دیا جو آپ کا نہیں تھا، تو آپ قیامت کے دن کیا کہو گے؟ یا اللہ میں نے اس کو نہیں کہا تھا، یہ تو اپنے پاس سے کچھ کرنے لگی تھی۔ ہر کوئی اپنی کیا کر دے گا؟ برات ظاہر کر دے گا، ہر کوئی اپنی برات ظاہر کرے گا، کیونکہ ان کو یہ بات ہاں دیکھیں ہے نا، جو ہے نا کافر، ابھی کیسا ہوتا ہے نا، ابھی کسی کرسچن کے اوپر کوئی وہ ہوا ہے، مطلب کوئی جادو وغیرہ ہو گیا، یا کوئی اس کے اوپر جنات وغیرہ آ گیا، ایکسورسزم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے وہ جا رہا ہے کسی کرسچن فادر کے پاس۔ اب وہ جب پڑھتا ہے نا اپنی، وہ چاہے وہ اس میں شرکیہ کلمات ہے وہ پڑھ رہا ہے، ایک ہندو ہے پنڈت ہے، وہ اپنے وہ جو ہوتی ہمس پڑھ رہا ہے، وہ پنڈت بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ نکل کے جا رہا ہے شیطان کیوں نکل کے چلا جاتا ہے؟ فور ٹائم بینگ، دکھانے کے لیے کہ ہاں بھائی یہ بالکل درست چیز ہے، کرو اس کو کرو۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ ہمارا عقیدہ خراب کرنا ہے، اس کو ہمیں شرک میں ڈالنا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے شرک میں ڈال دیا نا، تو وہ آرام سے، اب مجھے اس کے اوپر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی گمراہی میں گمراہ رہے گا۔ ہاں اتر گئے، کیونکہ ہاں نہیں، ہم لوگوں کے احادیث سے کہیں پہ بھی مرچی وغیرہ ثابت نہیں ہے۔ دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس دور میں
کوئی مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ جو چیزوں کے اوپر ہم نے نا اسباب کے اوپر جو توکل ہو گیا نا اس کی وجہ سے ہاں وہ جہاں ایمان وہ گمراہی ہاں بہت ساری الزام لگواتے ہیں وسوسے ڈلواتے ہیں. اب جیسے نا گھر میں جو کبھی کبھی فساد جو ہوتے ہیں نا وہ انسانوں کی وجہ سے نہیں ہوتے, شیطانوں کی وجہ سے, وسوسوں کی وجہ سے, یعنی وسوسہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ تمہارے بارے میں کچھ نہ کچھ بات کر رہی ہوگی, یہ اس نے کمرہ کیوں بند کیا ہے, تمہارے خلاف برائی کر رہی ہو. ایک مرتبہ برائی بیٹھ گئی نا وہ زندگی بھر کی مطلب وہ جو ہے نا اچھے ریلیشن اس کو خراب کرنے کے لیے ایک مائنر سا وہ جو ہے نا کافی رہتا ہے. Valen is understood that is for the acupressure. Listen. That is the I am saying. Listen now. That is listen to me. This is acupressure. Pressure سے کیا ہوتا ہے نا the nerves get ہاں وہ ریلیکس ہو جاتی ہے تو پھر وہ acupressure ہے. That is not the عقیدہ of this thing. ٹھیک ہے ہاں کیا ہوتا ہے نا جب ہے نا نس کے اندر ہے نا اگر کہیں پر خون جو ہے نا گاڑھا ہو گیا کہیں بلاک ہو گیا تو کیا ہوتا ہے, اب جیسے کہیں چوٹ لگتی ہے نا تو ہاں چوٹ لگتی ہے نا تو ہمارا جیسے نا اب جیسے سردی کے موسم میں چوٹ لگائی تو خون کیا ہوتا ہے نا وہیں پر جم جاتا ہے. اب جو دوسری طرف سے جو بلڈ وہ جاتے ہیں نا آر بی سی ان کو پریشانی ہوتی ہے کس کو آگے جانے میں. اب اتنی سی وہ اس کی اوپننگ ہے, اب وہ دوسرے کو جانا ہے یہ یہاں پر چپک کر بیٹھ گیا تو کیا کرے گا وہ اس وال پر پریشر ڈالے گا کہ نکل جاؤں میں کیسے بھی نکل جاؤں. اب وہ نکلنے کے لیے جو پریشر آتا ہے نا وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بھائی پریشر آ رہا ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہاں اسپازم محسوس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نا کہ اب ہم کو وہ جو پھنسا ہوا ہے نا اس کو کہیں آگے بڑھانا تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ایکیوپریشر کی تھراپی اور اس کے اوپر پریشر لگایا جاتا ہے تاکہ وہ ہے نا اپنی جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے. اب وہ وہاں سے ریلیکس ہو جائے گا نا وہاں سے ہٹ جائے گا تو دوسروں کو جگہ ملنے لگے گی تو وہ کیا ہوگا وہ جو سرکولیشن برابر ہو گیا. اب وہ وال پہ پریشر نہیں مارے گی, اب وال پر پریشر نہیں آ رہا تو ہم پہ پریشر فیل نہیں ہو رہا. سمجھ رہے ہیں تو یہ بیلن وغیرہ جو کہ اس میں نہیں ہاں نہیں ہتھوڑی وہ نرو کو وہ چیک کرنے کے لیے ہاں مطلب وہ جو ہے نا جیسے بیلن وغیرہ سے کر رہے ہیں دیٹ از فار ایکیوپریشر. ایکیوپنچر ہوتا ہے ایکیوپریشر ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سوئی سے ہوتا ہے ہاں وہ سارا کچھ. تو یہ تھراپیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے پاسبلی ایسا ہوگا آگے بڑھتا ہے انشاءاللہ. تو یہاں پر سارے ٹائپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کو بتا دیا کہ دیکھو ان کا انجام ایسے ہونے والا ہے کہ جنہوں نے خود سے اپنے پارٹیسپیٹ کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پکڑ کرے گا اور جو لا علم ان باتوں سے تو اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا. پھر یہاں سے آگے ہم بڑھتے یوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلون اور یوما آیت نمبر 65 و یوما اور جس دن ینادیہم یا وہ نادی پکاریں گے ہم ان کو اور جس دن وہ پکارے گا ان کو فیقولو پھر یا وہ قولو کہے گا ماذا کیا عجب تم نے جواب دیا المرسلین رسولوں کو. اور جس دن پکارے گا ان کو یعنی وہ پکارے گا اللہ پکارے گا ان کو پھر وہ کہے گا یعنی پوچھے گا کیا تم نے جواب دیا رسولوں کو, یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا ہم نے تمہارے پاس آگاہ کرنے والے رسول بھیجے, منذر بھیجے, ڈرانے کے لیے بھیجا اور ان کے پاس ہماری آیتیں تھی ان کو انہوں نے سنایا. تمہارے پاس بہت سے رسول آئے تم نے دنیا میں ان کو کیا جواب دیا تھا, ان سے سوال کیا جائے گا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. فَعَمِيَتْ پھر امیت عین میم یا امیت پھر اندھی ہو جائیں گی علیہم ان پر الانباء تمام خبریں یومئذ اس دن فہم پھر ہم وہ سب لا یتساءلون نہیں وہ آپس میں سوال کریں گے. ہاں وہ آپس میں سوال
نہیں لکھا ہے نا, لا آ گیا نا, نہیں وہ سب آپس میں سوال کریں گے. پھر اندھی ہو جائیں گی ان پر تمام خبریں ان کی, سوری, پھر امیت اندھی ہو جائیں گی علیہم ان پر, الانبا نبا کا پلورل ہے, انبا خبریں, یوم اذن اس دن, فہم تو وہ, لا یتساءلون لا نہیں یا وہ, مناسب, تساءلا دیکھیں سألا آئے گا تو سوال کرنا, اور تساءلا آئے گا تو آپس میں سوال کرنا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر میوچوالٹی ہے, یعنی کہ ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو تساءلا آئے گا, اور صرف اکیلا انسان ہوگا جس سے سوال کیا جائے گا تو سألا آئے گا, یہ الف نہیں آئے گا, یہ تا نہیں آئے گا. تساءلا وہ سب سوال کریں گے آپس میں. پھر اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں, اور اس دن وہ سب نہیں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے. ایک منٹ. اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں, یعنی کہ جو بھی وہ دنیا میں حجتیں کرتے تھے, جو بھی دلیلیں دیتے تھے, جو بھی ایکسکیوزز دیتے, ابھی ہم نے دیکھا تھا نا انہوں نے کیا ایکسکیوز دیا تھا, ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا ایکسکیوز, نہ اس سے پہلے جب ہم جو ایک دم پہلے جو ہم نے جب شروع کی قرآن, ابھی آج کا لیسن شروع کیا, وہ کیا تھا ایکسکیوز, what was that excuse, صرف ہم نہیں ایمان لائیں گے کہ کہیں ہمیں ابھی پڑھے تھے نا, اللہ اکبر اللہ اکبر, سنکریہ فلا تنس الا ما شاء اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری یادوں کو, ہمارے ذہنوں کو اتنا شارپ کر دے کہ ہم قرآن کے سارے علم کو گراسپ کر سکے. تو اللہ سبحانہ, دیکھیں ابھی کیا فرمایا کہ ہم اس لیے شرک نہیں ہم اس لیے ایمان نہیں لائیں گے کہ ہمیں زمین میں کیا کر لیا جائے گا, اچک لیا جائے گا. اسی طرح لوگ کیا دیتے تھے, الگ الگ ایکسکیوز. آپ اگر خیر کے ٹائم بلا لیں گے تو ہم آ جائیں گے, قربانی مت مانگو ان سے, ہم کوئی قسم کی قربانی نہیں دے سکتے, ہم جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے, ہم مال خرچ نہیں کر سکتے, ہماری فصلیں کٹنے کو باقی ہے, ہم آج آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے, آپ جانا ہے تو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا, انہوں نے جب کہا کہ چلو نکلو جنگ کے لیے, تو کیا کہا, آپ جاؤ, آپ طرف جاؤ, ہم بیٹھ کر انتظار کریں, فتح ہو جائے تو آ جائیں. یعنی ایسے لوگ جواب دیا کرتے تھے, بہت ایکسکیوزز ہوتے تھے ان کے پاس, ہماری فصلیں پکنے والی ہے, ہمارے بیوی بچے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں, ابھی ہمارے پاس خود کے پاس مال نہیں ہے, ابھی ہم کیسے آپ کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. تو یہ سارے ایکسکیوزز نا, مطلب شرک کے معاملے میں بھی بہت سے ایکسکیوزز, کیا ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہوئے یہ کرتے ہوئے, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, ساری دنیا تو یہ کر رہی ہے, خالی ہم نئے نرالے کر رہے ہیں. میجورٹی کو دیکھتے ہیں نا کہ میجورٹی کیا کر رہی ہے تو وہ صحیح ہوگا, نہیں ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی حق کی بات کرتا ہے تو قلیل کا لفظ استعمال کرتا ہے, کبھی بھی کثیر کا استعمال ہوا کہ قلیلم ما تشکرون, قلیلم یتذکرون, کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں, کم ہی لوگ ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں, کم ہی لوگ ہیں جو عقل کا استعمال کرتے ہیں, کم ہی لوگ ہیں جو اولو الالباب ہے, کم ہی لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں. کم 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 کیوں کہا گیا, میجورٹی کو فالو نہیں کرنا ہے, اپنی عقلوں کا استعمال کریں, قرآن کریم کو دیکھیں, شریعت کو دیکھیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سارے اندھے ہو جائیں گے ان کی خبریں, یعنی کہ وہ اپنی خبریں, وہ جو دیا کرتے تھے نا ایکسکیوز دنیا میں, سارے جو مسئلے وہ جواز پیش کیا کرتے تھے, وہ سارے جواز آج کچھ یاد نہیں آ رہا ہے. ہم نے کیا کہا تھا ان لوگوں سے, کچھ یاد نہیں آئے گا, کہ ہم تو یہ کہہ کر چھوٹ جایا کرتے تھے کہ ہمارے باپ داداؤں کے دیکھتے ہوئے ہم نے ایسا کام کیا, یہ تو ہماری رسموں میں, یہ تو ہماری کمیونٹی فالو کرتی ہے. ارے لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نہیں کریں گے ایسا, ارے ہم نے لوگوں کو منہ بھی تو دکھانا ہے, ارے زمانے کے ساتھ چلنا ہے. یہ سارے ایکسکیوزز کیا ہیں, اس دن سب گم ہو جائیں, سب اندھے ہو جائیں گے, یعنی ساری خبریں ان کے پاس سے چلی جائیں گی, اور ایک دوسرے سے سوال کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, اس دن پھر وہ نہیں ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. پھر اما یہ کہ من جو تابا توبہ کر لے, آیت نمبر 67. فاما اور یہ کہ جو رہے وہ جو من جو تابا توبہ کر لے یا رجوع کر لے, فآمنا اور ایمان لے آئے, فعمل صالحا اور عمل کر لیں صالح نیک, فعسا پھر عسا ممکن ہے, ان کے یکونا یا وہ کونا ہو جائیں گے, من المفلحین فلاح پانے والوں میں سے. پھر رہے وہ لوگ جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے, تو ممکن ہے کہ وہ ہو جائیں گے فلاح پانے والوں میں سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں,
اب بھی آنکھیں کھول لو، اب بھی خبر پہنچ گئی ہے، علم آ گیا ہے، تو اپنے آپ کو کیا کر لو، ہدایت کی طرف لے آؤ، توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، ایمان لے آؤ، نیک عمل کر لو، تو ممکن ہے کہ تم بھی کیا ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ۔ یعنی ہم نے جو کیٹیگریز اوپر بتائی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ تم اسی میں شامل ہونا تمہارے مقدر بن گئے، تم اب بھی کیا کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، نیک عمل کرو، ایمان لے آؤ، تو اللہ تمہیں کیا کر دے گا، فلاح عطا کر دے گا، تمہیں کامیاب کر دے گا۔ آیت نمبر 68، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ فلما وربک اور رب کا آپ کا رب، یخلق یا وہ خلقا تخلیق کرتا ہے، ما جو یشاء یا وہ شاء چاہتا ہے، وہ اور یختار یا وہ اختیار کرتا ہے یا منتخب کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور رب کا آپ کا رب وہ تخلیق کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جو وہ اختیار کرنا چاہے، جو منتخب کرنا چاہے، یعنی وہ سارا کیا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اور جو وہ منتخب کر لیتا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، خیرہ ما نہیں، کانا ہے، لہم لالیے، ہم ان کے لیے، الخیرہ اختیار، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، رب کے لیے سارے اختیار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا رب وہ تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ اختیار کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، و تعالی وہ اور تعالی وہ کیا ہے، اعلیٰ ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ سب شرک کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہاں شرک کر رہے ہیں یعنی شریک کر رہے ہیں، تو یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے کس کے متعلق ہو رہی ہے، ان مشرکوں کی، اور جن کی وہ عبادت کر رہے تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو تخلیق بھی کیا اور اللہ کا اختیار بھی ہے۔ ان جو لکڑی پتھر کے بت ہیں نا، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی چیز تخلیق کر سکے، اور نہ ہی ان کے پاس کسی بھی قسم کا اختیار ہے کہ وہ حکم دے سکے۔ وہ جب تمہاری باتیں سنتے ہی نہیں ہیں، وہ نہ تمہاری قیامت میں سنیں گے، نہ دنیا میں سنی انہوں نے، تو ایسے جو جھوٹے معبود ہیں، لکڑی پتھر کے جو تمہارے تراشے ہوئے معبود ہیں، تو نہ ہی وہ کچھ تخلیق کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کسی بھی قسم کا اختیار ہے، بلکہ اللہ رب العزت پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ گڑھ رہے ہیں، یہ سارے جو اللہ کے اوپر نعوذ باللہ کیا لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، اس سے پاک ہے اللہ، اور اس سے بہت بلند و بالا ہے جس کو یہ لوگ کیا کریں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، یہ ورڈ پہلے بھی ہم پڑھ چکے، یہ آیت ایکچولی پوری پڑھ چکے۔ وَرَبُّكَ و اور رب کا آپ کا رب، یعلم یا وہ عین لام میم علم رکھتا ہے، جانتا ہے، ما جو تم کنو جو تم چھپاتے ہو، صدورہم جو وہ چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینوں میں۔ یہ وہ کا ترجمہ کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز آف صدور، صدور فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ میں ہو جائے گا۔ وہ اور رب کا آپ کا رب، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو تو کنو یا وہ کنو چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینوں میں، وما یعلنون و اور ما جو یا وہ سب عین لام میم اعلان کرتے ہیں یعنی ظاہر کرتے ہیں۔ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو وہ سینوں میں چھپائے رکھتے ہیں اور جو وہ اعلانیہ طور پر بیان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہ اور ہوا وہ اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ کوئی معبود الا سوائے ہوا اس کے، لہو اسی کے لیے ہے، الحمد تمام تعریف اور شکر، فی الاولی شروع میں بھی، والآخرہ اور آخر میں بھی، وَلَهُ اور لہو اس کے لیے، الحکم حکم ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے، تاکہ اوپر پیش جن کے اوپر زبر، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ تو اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور اسی کے لیے تمام تعریف اور شکر، اولا بھی اور آخرہ بھی، شروع میں بھی اور آخر میں بھی تمام تعریف اور شکر اللہ ہی رب العزت کے لیے، اور وہ اسی کے لیے تمام حکم ہے، یعنی اتھارٹی ساری اللہ کے پاس ہے، اور اسی کی طرف تم کیا کرنے والے ہو، لوٹائے جانے والے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو شرک کا پہلو بیان کر کے یہاں پر کلیئر کر دیا کہ دیکھو تمہارا رب واحد لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، شامل نہ کرو،
اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ جو لا ہے نا اس کو لائے نفی جنس کہا جاتا ہے, یعنی جب کوئی بات اس سے لا سے شروع ہوتی ہے, لا کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں. ہر کسی اور کہا لا الہ, ابھی اس کو سائڈ میں رکھیں, لا الہ کوئی معبود نہیں ہے. اپنے ذہنوں کو پہلے کلیئر کر لو, کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں. نہ کوئی انسانوں میں معبود ہے, نہ کوئی لکڑی پتھروں میں معبود ہے, نہ کوئی دنیا کا کسی شے میں معبود ہے, نہ تمہارے سانپ, نہ تمہارا یہ سورج, نہ تمہاری اس دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے, کوئی معبود نہیں ہے. اب جب تمہارا ذہن کلیئر ہو جائے کہ کوئی معبود نہیں ہے, اب لے کر آؤ الا اللہ, صرف تمہارا معبود اللہ. جب تک تمہارے دلوں سے یہ جو معبودیت دوسروں کی نہیں نکل جاتی, اب معبودیت الہ کے لیے ہوا بھی آتی ہے, خواہش نفس. انسان کے جو اپنے خود کا جو نفس ہے وہ بھی اس کا معبود بن جاتا ہے, انسان کی اولاد اس کی معبود بن جاتی ہے, انسان کا مال اس کا معبود بن جاتا ہے. کیسے؟ جس کا حکم مانا وہ اس کے تم محکوم بن گئے, جس کو تم نے حاکم بنا لیا وہ تمہارا معبود ہے. اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کی تم ہر بات مانتے. لوگ اپنی اولاد کے چکر میں حلال حرام نہیں دیکھتے کہ بھائی کھلاؤ, کہیں سے بھی آنا چاہیے, میری اولاد کو پورا ہونا چاہیے, ہے نا. تو وہ کیا ہو گیا, تم نے اپنی اولاد کو اپنا معبود بنا لیا کہ میں بیوی معبود بن جاتی ہے. مجھے تو سونے کا سیٹ چاہیے, کہیں سے بھی لا کے دو. دا اسٹیٹمنٹ وہ کیا کرتی ہے, شوہر کو اس کو گمراہی کے راستوں پر لے جاتی. میری بیوی نے کہا کہیں سے بھی لا کے دو. ایک بیوی ایسی ہوتی ہے نیک سوال ہے, وہ اگر شوہر کچھ لے کر آ رہا ہے تو پہلے سوال کرتی, بھائی آیا کہاں سے یہ, تمہاری تو سیلری اتنی نہیں ہے, کہاں سے اتنا بڑا ہار آ گیا تمہارے پاس, یہ سارا کچھ آ گیا. وہ معاملہ الگ ہے. ایک عورت ایسی ہے جو کہیں سے بھی لا کر دو, مجھے تو چاہیے. اب وہ کیا کرے گا, مجھے کہیں سے بھی چاہیے, میرے وہ رشوت بھی کھائے گا, وہ لوگوں کو تکلیف میں دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ ان کا کام نہیں کرے گا, رکھڑائے گا کہ وہ لا کے مجھے کچھ نہ کچھ دے تاکہ میرا کام پورا ہو جائے. تو یہ یہاں پر جب تک سارے معبودوں کی نفی دل میں نہیں ہوتی, یہ الا اللہ, یہ اللہ آ کر اس ہما جگہ پر نہیں بیٹھے گا. تو یہاں سارے معبودوں کی نفی ضروری ہے. جب دل میں سب معبود ختم ہو جائیں گے تب اللہ رب العزت اس دل میں بسے گا. تو یہاں پر کہا کہ وہ اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی معبود. کتنا خوبصورتی ہے عربی کی زبان میں کہ یہ پارٹ پہلے آ رہا ہے, یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, سوائے معبود نہیں ہے سوائے اللہ. بعد میں وہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کے, کہ پہلے اپنے دلوں سے جھوٹے معبودوں کی نفی کرو, جب تمہارا اصلی معبود تمہارے دل میں بسے گا. تو ختم کر دو سارے معبودوں کو, لائے نفی ہر جنس کو ختم کر دو جو تمہارے دل میں رچ بس گئی ہے. وہاں پر کیا پڑھا تھا ہم نے, العجلہ, انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور پلا دی گئی ہے ان کو بچڑے کی محبت. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ تو اللہ سے, کچھ لوگ تو اللہ کے برابر لوگوں کو اتنا برابر کر دیتے ہیں کہ ان کی محبتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی محبت کی برابر ہوتی ہے. لیکن جو ایمان والے ہیں اشد حب للہ, اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں, سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. سخت ترین محبت جو بستی ہے ان کے دل میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی. سب سے پہلے اللہ کی محبت اور اس کے بعد اس کے رسول کی محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ سارے لوگوں سے محبت اس کی میرے دل میں مطلب اس کے دل میں میری محبت نہ بڑھ جائے. تو اسی طرح سے جب تک ساری معبودیت ہمارے دلوں میں سے نہ ختم ہو جائے گی تب تک اللہ کی محبت ہمارے دل میں رچ بس نہیں سکتی. اسی لیے تو ہم کیسے نا جب نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں دل نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ بہت سے معبود اور بھی ہیں, چھوٹے 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 دکھائی نہیں دیتے لیکن ہے ہمارے. ہر کسی کے پاس ایک معبود, کسی کا مال ہے, کسی کی اولاد ہے, کسی کا کچھ ہے, کسی نے کسی چیز کو اتنی اہمیت دے دی ہوئی ہے. اللہ پکارا ہے, نہیں میری جاب زیادہ امپورٹنٹ, اللہ پکارا ہے, نہیں کچھ یہ دوسرے کام زیادہ امپورٹنٹ. ہم نے ہر چیز, ہر چھوٹے 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 کھانے بنا رکھے. دل ایک پورا مکمل نہیں ہے, یہ دل کے اندر جتنے کھانے ہیں اتنے معبود ہیں ہمارے, اور وہ جو چھوٹے چھوٹے معبود ہیں وہ ہمیں اللہ سے دور کرتے رہتے ہیں. نہیں پہلے نماز 5 منٹ میں نماز پڑھو پھر بعد میں کریں. 5 منٹ میں کیوں پڑھو نماز, یہ ہم کبھی کبھی کرتے ہیں نا, جلدی سے پہلے 5 منٹ میں نماز پڑھ کے پھر ختم کرو, پہلے یہ کام نمٹ جائے. ہم ایک کام سمجھ کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں, کرتے ہیں نا بہت مرتبہ. ہمارے ساتھ 1000 بار ایسا ہوتا ہے کہ پہلے یہ کام نمٹاؤ اور پھر اس کے بعد دوسرے کام کریں گے. ہاں پھر وہ آرام سے کرتے رہیں گے. ہم کبھی کبھی بول بھی دیتے ہیں یہ بات, ارے پہلے کام کر لو, پہلے نماز پڑھ کے ختم کرو, اس کے بعد یہ کام آرام سے کرتے رہیں. ہم کیسے, ہم نے اپنے آپ کے اوپر ایک کیا, ایک ذمہ داری بنا لی ہے, ایک بوجھ بنا لیا. ایک محبت کا پہلو نہیں ہے اس میں, نہ اللہ کی قربت کا پہلو ہے اس میں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا ہم جب جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ذمہ داری ادا کر رہے کیونکہ وہ فرض کر دی گئی. اگر وہ نفل ہوتی تو وہ بھی چھوڑ دیتے, کیونکہ نفل ہے نا, لیٹ اٹ بی, کیا کرنا ہے, وہ ضروری تھوڑی ہے. اللہ نے کمپلسری تو نہیں کی نا, کیونکہ کمپلسری کر دی تو کرنا ہی ہے بھائی, رگڑ پٹ کے کرو کرنا ہے, لیکن یہ نہیں سوچتے. بارک اللہ فیکم. بھٹکتا ہے, بھٹکے گا, کیونکہ سبھی کا ہوتا ہے یہ معاملہ, سب کے ساتھ ہے یہ معاملہ. لیکن کیا ہے نا, دیکھیں, کھینچ کر لانا ہے اپنے ذہنوں کو, اپنے دل کو, ہر کسی چیز کو نا ہم نے کھینچ کر ایمان کی طرف کھینچ کر لانا پڑتا ہے. گمراہی کی طرف خود دل جاتا ہے, ایمان کی طرف کھینچ کر لانا پڑتا ہے. اور جب ہم کھینچ کے لا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں نا. کوشش اللہ مانگتا ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پرفیکٹ رزلٹ نہیں چاہیے, کوشش چاہیے. تو یہاں پر ہاں ایزی, کیونکہ اس کے یہ پاس ہے, یہ چیز ہے اس کے پاس. ہاں بالکل بالکل, بارک اللہ. کیونکہ اس کو ایک چیز سے نکال کے دوسری چیز سے باہر نکال, تو 2 اسٹیپ ہو گئے. یہاں پر پہلے دل سے سب کچھ نکالنا ہے. ہاں وہ لوگ نہیں مانتے, وہ لوگ سارا کچھ سائنس کو سمجھتے ہیں, لاجک کو سمجھتے ہیں, لاجک پہ ہر چیز جاتے ہیں. ایکچولی دے آر میڈ ایکچولی. نہیں, واٹ دے سے نا کہ ہر وہ چیز جو ہم دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو بلیو کریں, جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے ہم اس کے اوپر یقین نہیں کریں, ایسا معاملہ. تو یہاں پر نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. کیا بہت ہے, ہمیں میرے بھائی کا فرینڈ ہے یہ چیز, بہت سارے دوست ہیں اس کے ایتھیسٹ ہیں. اچھا ون مور, ایک دوست بھی تھا اس کا جو مسلمان تھا, بعد میں وہ ایتھیسٹ ہو گیا. کچھ موویز وغیرہ کچھ دیکھا ہوگا اس نے, وہ ایتھیسٹ ہو گیا تھا بعد میں, کہ یہ بھائی یہ سب صحیح نہیں ہے. لیکن وہ ہاں بالکل. ایمان کی حفاظت کرنا نا اس دور میں بہت مشکل ہے. وہ دور تھا کہ جس میں جو ایمان لے آیا تو لے آیا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ہے نا, صبح مومن رات کو کافر, اور خدا نہ خاصہ اگر وہ رات کو ہی اگر اس کا انتقال ہو جائے تو کفر میں جا رہا ہے نا, کہ صبح مومن رات کو کافر, رات کو مومن تو صبح کو کافر. یہ معاملہ ہے, اتنا شیک ہوتا ہے ہمارا ایمان. بہت, بالکل بالکل. اٹس آل اباؤٹ انٹینشن. انٹینشن لے کر نہیں بھولتا ہے, وہ انٹینشن ہی وہ لے کر بیٹھ رہے ہیں کہ ہم اس میں سے کوئی خامی نکالیں گے. خامی نکالتے ہیں بہت سارے, وہ تو اللہ. لیکن وہ لوگوں کو دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا یضل بہ کثیر کے ذریعے سے بہت سے لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی تفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک, والفہم لہ, والمعرفة بمعانہ, والنظر في عجائبه, والعمل بذلك ما بقيت, إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري, اللهم ارحمني بالقرآن العظيم, واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت, وعلمني منه ما جهلت, وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن, وزين أخلاقنا بالقرآن, ونجنا من النار بالقرآن, وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن, اللهم ارحمنا بالقرآن,
اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ، اے ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا عزیز یا غفار، یا رحیم یا رحمان. اے اللہ، ہم تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ، تو ہمیں دنیا کی بھی بھلائی نصیب عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھلائی بھی نصیب عطا فرما، اور قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، اس قرآن میں سے جو ہماری زبان پڑھتی ہے، یا اللہ ہمیں اس کی فہم اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی ہمیں پہچان کروا. یا اللہ، اس قرآن کو سمجھنے کی، صحیح سمجھ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہم جب تک باقی رہیں، جب تک زندہ رہیں، اس قرآن کے مطابق عمل کرتے رہیں. یا اللہ، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہم آنس وحشتی فی قبری. یا رب، ہماری قبر کی وحشت اس قرآن کے ذریعے سے مونس میں تبدیل فرما دے. یا اللہ، اس قبر کو ہمارے لیے کشادگی کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ، اس قرآن کو ہمارے لیے رحم کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ، اس قرآن کو ہمارا ایمان بنا دے، ہمارے لیے نور کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ، اسے ہمارے اور ہماری نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ، اسے ہمارے لیے رحم کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ، جو بھی ہماری زبان اس میں سے پڑھتی ہے، یا اللہ اس کی سمجھ ہمیں نصیب عطا فرما. اور یا اللہ، اگر ہم اس کے احکامات میں سے کچھ بھولیں تو یا اللہ تو ہمیں اسے یاد دلا دے. یا اللہ، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، اس کی تلاوت کا شرف ہمیں صبح و شام نصیب عطا فرما. یا اللہ، اس کو سمجھنے کی توفیق ہمیں نصیب عطا فرما. یا اللہ، اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا. یا اللہ، اس قرآن کو ہمارے خلاف حجت نہ بنانا. یا اللہ، اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو پر نور فرما دے. یا اللہ، اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے اخلاق کو مزین فرما دے. یا اللہ، اس قرآن کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ، اس قرآن کو ہمارے جنت کا داخلے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ، تو اس قرآن کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ، تو اس قرآن کے ذریعے سے ہم پر رحم فرما. یا اللہ، اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت نصیب عطا فرما. یا اللہ، اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں رزق عطا فرما. یا اللہ، اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے. یا اللہ، ہمارے سینے کا نور بنا دے. یا رب، اس کو ہمارے غموں کا مداوا بنا دے. یا رب، ہمارے جو بھی پریشانیاں، جو بھی مشکلات ہیں، یا اللہ اس کو اس قرآن کے ذریعے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہماری زندگیوں میں اس قرآن کی محبت کو رچا بسا دے. یا اللہ، جس طرح بنی اسرائیل کے دل میں بچھڑے کی محبت داخل ہو گئی تھی، یا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت داخل فرما دے اور اس قرآن کی محبت داخل فرما دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل فرما دے. یا اللہ، تو بڑا محبت کرنے والا ہے، تو جمیل ہے. یا اللہ، جمال کو پسند کرتا ہے، تو ہمارے اخلاق کو جمال عطا فرما دے. یا اللہ، ہمیں لوگوں کے لیے نمونہ بنا دے. یا اللہ، ہمیں لوگوں کے لیے تو چلتا پھرتا قرآن بنا دے. جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، یا اللہ ہمیں بھی وہ اخلاق نصیب عطا فرما کہ ہم اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکیں. یا اللہ، ہمیں گفتار کا غازی نہ بنا، یا اللہ ہمیں کردار کا غازی بنا دے. یا اللہ، ہمارے اخلاق کو درست فرما دے. یا اللہ، جس طرح سے ہمیں تو نے احسن التقویم پر پایس فرمایا، یا اللہ تو نے ہمیں بہترین تخلیق پر پیدا کیا ہے. یا اللہ، ہمارے خلق، ہمارے اخلاق کو بھی درست فرما دے. یا اللہ، تو ہر خیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا سوال تجھ سے کیا ہے، یا اللہ ہمیں ہر اس خیر میں حصہ شامل عطا فرما دے. یا اللہ، ہم نے سنا اور ہم پوری کوشش کریں گے تیرے ہر احکام کی اطاعت کی. یا اللہ، ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کی اور اس اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے.
یا رب ہمارا لوٹنا تیری طرف ہے، یا اللہ جب ہم تیری طرف لوٹیں تو تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، یا اللہ تو ہمیں دیکھ کر خوش ہو، ہم تجھے دیکھ کر خوش ہوں، یا اللہ ہماری آنکھوں میں جو یا اللہ تو عاجزی جو آخرت میں یا اللہ عاجزی جو تجھے دیکھ کر آئے گی، یا اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اس بات کے لیے نہ پکڑنا جو پچھلوں نے ہمارے کیا ہے، یا اللہ ہمیں کسی اور کے لیے گمراہی کا ذریعہ نہ بنانا، یا اللہ ہمیں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے ہر معاملات میں قرآن کا فیصلہ عطا فرما دے، یا اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں اس طرح پیوست فرما دے کہ ہم اس کے بنا کوئی فیصلہ نہ کریں، یا اللہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پچھلی امتوں پر ڈالا تھا، یا اللہ ہم کسی بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے، یا اللہ تو ہم سے ہمارے بوجھ ہلکے فرما دے، یا اللہ تو ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی ہمیں توفیق نہ ہو، یا اللہ تو ہمیں اتنی طاقت نصیب عطا فرما کہ ہم تیرے ہر احکام کو صحیح طریقے سے عمل میں لے کر آ سکیں، اور یا اللہ تو ہمارے ہر عمل کو مقبول فرما لے، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں ہمارے ہر عمل کو قبول فرما لے، یا اللہ تو ہماری ہر دعویٰ کو ہر پکار کو ہر دعا کو مستجاب فرما لے، یا اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ تو ستار ہے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما لے، یا اللہ جس طرح تو ہمارے گناہوں کو دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو شامل فرماتا ہے، یا اللہ قیامت کے دن بھی حشر کے دن بھی یا اللہ ہماری پردہ پوشی فرمانا اور لوگوں کی محبت اور اپنی محبت اس دن بھی ہمارے لیے قائم رکھنا، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جامع کوثر تقسیم فرما رہے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں جامع کوثر پینے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یا اللہ اس میں ہمارے والدین کو بھی شامل فرما دے، یا اللہ تو ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی ان میں شامل فرما دے، یا اللہ تیری گنتیوں میں وسعت ہے، یا اللہ تو نے 70,000 کہا ہے، لیکن تیری وسعت سے یا اللہ تو ساری دنیا بھی اسی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے تو تجھ سے کون سوال کرے گا، یا اللہ تو ہمیں ہدایت پر چلا دے، یا اللہ وہ راستہ جو تو نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے اس کو ہمیں پکڑ کر چلا دے، یا اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم خود سے تیری طرف آگے بڑھیں، یا اللہ تو اپنی طرف آگے خود بڑھا لے، یا اللہ دنیا کے ہر وہ شر اور فتنہ جو دنیا میں پھیل چکا ہے اور دجال کا فتنہ اور ہر قسم کا جو شر یا اللہ اس دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہمیں ہدایت پر گامزن رکھ، یا اللہ ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور ایسے رچا بسا دے کہ یا اللہ گمراہی کے راستوں سے ہمیں کراہت محسوس ہو، یا اللہ ہماری نسلوں کے لیے بھی آگے کے لوگوں کے لیے بھی یا اللہ دین پر قائم رہنا آسان فرما دے، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دور میں دین پر قائم رکھنا ایسا ہی مشکل ہوگا جیسے دہکتے ہوئے کوئلوں کو ہاتھ میں تھامنا، یا اللہ ہماری نسلوں کے لیے یہ مشکل نہ فرمانا، یا اللہ تو ہم سب کے لیے بھی یہ مشکل نہ فرما، یا اللہ دین پر عمل کرنا، یا اللہ ہمیں اس سے خوش الہانی عطا فرما دے، یا اللہ اپنے قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے ہر احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تو بہترین مددگار ہے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، اس فتنے کے دور میں یا اللہ ہر فتنے سے نکلنے کی توفیق ہمیں عطا فرما، یا اللہ وہ جو ابقا اور خیر آخرت ہے یا اللہ اس کا حصہ ہمیں ہر طرح سے نصیب عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں جنت میں جانا آسان فرما دے، جہنم کو ہم سے دور فرما دے، یا اللہ قبر کی جو بھی سختیاں ہیں، جو بھی عذاب ہیں، جو بھی سوالات ہیں، یا اللہ تو ہم پر آسان فرما دے، یا اللہ اس قرآن کو ہمارا مونس بنا دینا، یا اللہ اس قرآن کو قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنانا، حشر میں بھی ہمارا ساتھی بنانا، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دینا، یا اللہ ہم جس طرح سے ذکر خیر تیرا یہاں اس دنیا میں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن بھی یا اللہ جنت میں بھی ہمیں توفیق عطا فرما، ہم اکٹھے بیٹھ کر تیرا ذکر کریں،
تیرے سامنے تیرا دیدار کریں اور تیرا ذکر کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے تیرا کلام سنیں، داؤد علیہ السلام کی زبان سے تیرا کلام سنیں، یا اللہ تیری زبان میں تیرا کلام سنیں، یا اللہ ہم تیرے دیدار کے طلبگار ہیں، قیامت کے دن اور حشر کے دن اپنے دیدار سے محروم نہ فرمانا، یا اللہ تو بڑا وسعت رکھنے والا ہے، تیرے علم میں وسعت ہے، تیرے قدرت میں وسعت ہے، تیری ہر صفات میں وسعت ہے، یا اللہ تو اپنی ہر وسعت کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو وسعت اور کشادگی نصیب عطا فرما دے، یا اللہ تو ہمارے علموں میں کشادگی نصیب عطا فرما، یا اللہ تو ہمارے عمل میں کشادگی نصیب عطا فرما، یا اللہ ہمیں لوگوں کے لیے خیر بانٹنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں لوگوں کے لیے شر کا ذریعہ نہ بنا، یا اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیوست فرما دے، یا اللہ جس طرح جب تو کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو تمام فرشتوں پر یہ لازم کر دیتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، یا اللہ ان بندوں میں ہمارا شمار فرما دے جس سے جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں، جس سے تمام فرشتے محبت کرتے ہیں، اور جس سے تمام مخلوق محبت کرتی ہے، یا اللہ اتنی خیر ہمارے اندر نصیب عطا فرما کہ ہمارا بولنا بھی لوگوں کے لیے خیر ہو جائے، یا اللہ ہمارا ہر عمل لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے، یا اللہ ہمیں لوگوں کے لیے بہت زیادہ مستفید ہونے والا بنا دے، یا اللہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنے شوہروں کے لیے، ہمیں اپنے والدین کے لیے، ہمیں اپنی اولاد کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یا رب ہمارے شوہروں سے اور جو شوہر ہیں ان کی بیویوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ان کی ذریت کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے، یا اللہ ہماری نسلوں میں، یا اللہ ہماری اولادوں میں خالد بن ولید جیسے اولاد نصیب عطا فرما، عمر بن خطاب جیسے اولاد نصیب عطا فرما، یا اللہ ہمیں نظروں کی خیانت سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں دلوں کی خیانتوں سے محفوظ فرما، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے لیے اس کے زنا کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، یا اللہ اس زنا سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ہر قسم کی خیانتوں سے یا اللہ تو ہماری روحوں کی، ہمارے جسموں کی، اور یا اللہ ہر چیز کی اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ ہم دنیا کی بھی عافیت تجھ سے طلب کرتے ہیں اور آخرت کی بھی عافیت تجھ سے طلب کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب عطا فرما، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، یا اللہ ہم نے اپنے کاموں میں اسراف کیا، یا اللہ تو ہمارے کاموں کو درست فرما دے، یا اللہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یا رب ہم تیری ہی طرف اپنے کاموں کو سپرد کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے تمام معاملات تیرے سپرد کر دیے، یا اللہ اب تو ہمارے معاملات کو درست فرما دے، یا اللہ ہم سب کی محبت آپس میں، یا اللہ اس کو بڑھاتے رہنا، یا اللہ کبھی اس کو گھٹانا نہیں، یا اللہ اس محبت کو جنت تک قائم رکھنا، یا اللہ اس محبت کو عرش کا سایہ نصیب عطا فرمانا، یا اللہ تو اس محبت کو اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یا اللہ تو بڑا الودود ہے، یا اللہ تو بڑا محبت کرنے والا ہے، اور تو جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کے تمام معاملات کو درست فرما دیتا ہے، اس کے دین کو درست فرما دیتا ہے، یا اللہ ہمارے دین کو درست فرما دے، یا اللہ تو ہمارے معاملات کو درست فرما دے، یا رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کر کر کے، یا اللہ ہم نے اپنے ساتھ بہت زیادتی کی، یا اللہ ہم نے خوب تیری نافرمانیاں کی، یا اللہ تو ہماری گناہوں کو بخشش میں، یا اللہ تو عفو اور درگزر فرمانے والا ہے، تو ہم سے درگزر فرما دے، یا اللہ جو ہماری کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس میں سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے، یا رب تو اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ہر گناہ کو مٹا دے اور اس کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، یا اللہ ہمارا گناہوں کی طرف لوٹنا اتنا مشکل فرما دے جس طرح سے سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا مشکل ہے، یا رب ہمارا گناہوں کی طرف بڑھنا بھی اتنا مشکل فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں کے لیے کراہت پیدا فرما دے، یا اللہ تو ہمارے دلوں میں نیکیوں کے لیے محبت پیدا فرما دے، یا اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یا اللہ تو ہمیں ظالم قوم میں شامل نہ فرمانا،
یا اللہ تو ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنانا. اے رب اس شہر کو، اس ملک کو اور اس دنیا کو یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح سے انہوں نے صغر سنی میں یا اللہ ہماری کم سنی میں ہم پر رحم فرمایا اور اب تک ہم پر رحم فرماتے آ رہے ہیں. یا اللہ ان کو دنیا میں بھی ان پر رحم فرما، ان کی قبر میں بھی ان پر رحم فرما، ان کی آخرت میں بھی ان پر رحم فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ درجہ نصیب عطا فرما. یا اللہ اگر ان کی تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی ہو گئی ہو، یا اللہ ہم اس کوتاہیوں کو یا اللہ ہم نے درگزر کیا، اسی طرح تو بھی درگزر فرما دے. یا اللہ تو بڑا درگزر فرمانے والا ہے. ہمارے والدین کی کسی قسم سے پکڑ نہ فرمانا. یا اللہ ہمیں اس کی وجہ نہ بنانا کہ ہمارے والدین ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے. یا رب ہمارے والدین کو اور ہمیں بھی اور ہماری ذریت کو بھی پل صراط کو بجلی کی طرح پار کرنے کی توفیق عطا فرما دینا. یا اللہ جب ہم پل صراط پر چل رہے ہوں تو ہمارے نور ہمارے لیے مکمل فرما دینا. یا اللہ جب ہم آگے چل رہے ہوں تو ہمارے نور دوسروں کے لیے بھی کامل فرما دینا. یا اللہ ہم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی آخرت میں فیض کا باعث بن جائیں. یا اللہ لوگوں کے لیے فائدے کا سبب بن جائیں. یا رب تو ہمیں بھی نماز کی توفیق عطا فرما اور ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو بھی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب تو ہماری تمام دعاؤں کو قبول عطا فرما. اے رب ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دے اور تمام مومن و مومنات کی مغفرت فرما دے. جس دن حساب کتاب قائم ہو اس دن بھی ہمیں بخش دینا. یا اللہ اور ہمیں مرنے سے پہلے پہلے یا اللہ نزا سے پہلے پہلے ہماری بخشش فرما دینا اور ہمیں حسن خاتمہ نصیب عطا فرمانا. جب ہم مر رہے ہوں یا رب ہماری موت کا وقت قریب ہو تو ہمارے پاس ملک الموت آئے تو یا رب ہم ان فرشتوں کو دیکھیں جو خیر والے فرشتے ہوں اور ہمیں سلامتی دے رہے ہوں کہ تم نے دنیا میں خوب کمایا، تمہیں صبر کا بدلہ جنت ملے گا. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی قبر کو یا اللہ رب العزت جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیتا ہے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا جن کی قبر کو اللہ نے جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا بنا دیا. یا اللہ تو نے فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یا اللہ ہمیں وہی زندگی نصیب عطا فرما جس سے تو راضی رہے. یا رب ہمیں دنیا کی محبت یا اللہ سب سے زیادہ فکر کی باعث ہمیں اس دنیا کو ہمارے لیے فکر کا باعث نہ بنا. یا اللہ آخرت کو ہماری فکر بنا دے. یا اللہ ہم آخرت کو ہماری فکر بنا دے. یا اللہ ہماری نسلوں میں خیر تقسیم فرما دے. ہر وہ خیر جو اپنی طرف سے تو نازل کرے یا اللہ ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب اس کے فقیر ہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا رب ہم خالی ہاتھ ہیں، ہر وہ خیر جو تو ہماری طرف انڈیل دے ہم سب اس کے طلبگار ہیں. رب انزلنی منزلا مبارکا. یا رب تو بہترین مہمان نواز ہے. تو یا اللہ ہمیں جنت میں بہترین مہمان نوازی عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں برکت والی جگہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دینا. یا اللہ ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اور ہماری ذریت کو بھی اور ہمارے دوستوں کو بھی اور تمام احباب کو بھی اور ہمارے اساتذہ کو بھی یا اللہ سب کو ہم سب کو جنت میں جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دینا تاکہ ہماری خوشیاں دوبالا ہو جائیں. ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، ہم اپنے احبابوں کے ساتھ اس جنت کی خوشی کو محسوس کریں. یا اللہ ہمیں اکیلے جنت میں داخل نہ فرمانا. ہمارے اطراف جو بھی ایمان والے ہیں یا اللہ قیامت تک جو بھی ایمان والے آتے رہیں گے یا اللہ سب کی گناہوں کی مغفرت فرما کر یا اللہ سب کو جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما دینا. یا اللہ تیری جنت بہت وسیع ہے، تو چاہے تو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما دے. یا اللہ ہم تو تجھ سے اعلیٰ ترین سوال کرتے ہیں، اعلیٰ ترین جنت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما. یا اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے پچھلے اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما. یا اللہ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے، ان کی قبروں کو پر نور فرما دے. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرما. یا اللہ انہیں جلد از جلد عاجلہ شفا نصیب عطا فرما
اور ایسی شفا نصیب عطا فرما کہ ان کے تمام گناہ دھو دے. یا اللہ ان کی مغفرت کا ذریعہ ان کی بیماری بن جائے. یا رب ان کے لیے، ان کے احباب کے لیے یا اللہ تو بہترین اجر لکھ دے. یا اللہ جو ان کی تیمارداریاں کر رہے ہیں، جو ان کی خیر خواہیاں کر رہے ہیں، یا رب ان کے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دے، ان کو بھی اعلیٰ درجات نصیب عطا فرما. یا اللہ جہاں پر بھی اس ساری دنیا میں مسلمان خوار ہو رہے ہیں یا ان کی عزت پامال کی جا رہی ہیں، یا اللہ تو انہیں سرخرو فرما دے. یا اللہ تو اسلام کو دوبارہ سے سرخرو فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کو دوبارہ عزتوں کے مسندوں پر فائز فرما دے. یا اللہ وہ مسندیں جو صحابہ اکرام کو ملی تھی، یا اللہ وہ رعب جو صحابہ اکرام کو تو نے عطا کیا تھا، یا اللہ ہمیں بھی وہ رعب عطا فرما دے. یا اللہ وہ عزتیں ہمیں بھی عطا فرما دے. یا اللہ کہ ہمیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو. یا اللہ ہمیں وہ خصلتیں اور وہ خلق نصیب عطا فرما کہ ہمارے اخلاق لوگوں کے لیے یا اللہ اسلام سے دوری کا باعث نہ بنے، اسلام کی قربت کا باعث بن جائیں. یا رب ہمیں دین اسلام کا صحیح تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں ہر خیر نصیب عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں اور اپنے والدین کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کر دیں. یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نیک عمل کر سکیں. یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے اولادوں کی صحیح تربیت کر سکیں. یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ تو اپنے رحمت سے یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نیک عمل کریں اور وہ نیک عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول ہوں. یا اللہ ہمیں ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم جب کوئی عمل کریں تو صرف تیرے لیے کریں یا رب، تیری رضا کے لیے کریں، بندوں سے شکر گزاری کے لیے نہ کریں، بندوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں. یا رب تو ہمیں غنی کر دے، ہمارے دلوں کو غنی کر دے. یا اللہ تو ہمیں تمام اعمال کے لیے لوگوں کے اجر سے بے نیاز کر دے. یا اللہ تو ہم بندوں سے اجر نہ چاہیں، یا رب ہم تجھ سے اجر چاہیں، ہم تجھ سے اجر کے طلبگار ہیں، تیرے بندوں سے اجر کے طلبگار نہیں. یا اللہ تو اس دنیا میں بھی بہترین ثواب نصیب عطا فرما اور آخرت کا بھی بہترین اجر نصیب عطا فرما. یا اللہ ہم نے تمام معاملات تیرے سپرد فرما دیے. یا اللہ تو ہماری اولاد کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے. یا رب ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں. یا اللہ ہم تیری ہی طرف دوڑتے ہیں. یا اللہ جس طرح ہم پریشانیوں میں تیری طرف دوڑتے ہیں، یا اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما ہم خوشیوں میں بھی تیری طرف دوڑیں. یا رب ہمیں توفیق عطا فرما ہم ہر لمحہ تیرے شکر گزار بندوں میں شامل رہیں. یا رب ان تمام صالحین کا جس کا تو نے تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. یا اللہ تو فرماتا ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں. یا اللہ تو فرماتا ہے کہ وہ جو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو رب کی بات کو مانتے ہیں. یا اللہ تو فرماتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اپنی اصلاح کرتے ہیں. یا اللہ تو فرماتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہر نعمت کے شکر گزار ہوتے ہیں. یا اللہ ان تھوڑوں میں ہمیں شامل فرما دے. یا اللہ ان کم لوگوں میں، ان قلیل لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے. یا اللہ ہمیں دین اور شریعت کے حساب سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے لیے رسموں کو اتنا اہم نہ بنا. یا اللہ ہمارے دلوں میں شریعت کی اہمیت داخل فرما دے. یا اللہ تو ہمارے لیے ہمارے نور کامل فرما دے. یا رب ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دے. یا اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کے شرک جلی، شرک خفی، چھوٹا بڑا ہر قسم کا شرک یا اللہ ہمارے دلوں سے شرک کے لیے کراہت محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شرک کو ہماری نسلوں سے ختم فرما دے. یا اللہ ہر قسم کے، چاہے وہ شرک تیری ذات کے ساتھ ہو، چاہے وہ شرک تیری صفات کے ساتھ ہو، یا اللہ ہر قسم کے شرک سے. یا اللہ ریاکاری جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے شرک میں ایک شرک ریاکاری بھی ہے. یا اللہ تو اس شرک سے بھی ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ عبادتوں میں ہمیں اخلاص نصیب عطا فرما. یا اللہ ہمیں نمازوں میں خشوع اور خضوع نصیب عطا فرما. یا اللہ ہمارے نیتوں کو درست فرما دے. یا اللہ نیتوں میں اخلاص نصیب عطا فرما دے. یا اللہ تیری خوشنودی کے لیے ہر عمل ہو. یا اللہ کسی غیر کی خوشنودی کے لیے کوئی عمل نہ ہو. یا رب ہماری قبروں کو بھی پرسکون
بنا دے، یا اللہ حشر کے معاملات ہمارے لیے آسان فرما دے، یا اللہ برزخ کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما دے، یا اللہ جب منکر نکیر ہم سے سوال کرنے آئے تو یا رب ہم فوراً سے تیرے ہر سوال، ان منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے دیں، اور پھر وہ ہمیں خوشخبری دیں کہ تم نے صبر کیا تو اللہ نے تمہیں سلسلہ جنت دیا ہے، اب اس قبر میں آرام کرو، اس قبر کو تمہارے لیے جنت کی کیاری بنا دیا گیا، جنت کا باغ بنا دیا گیا، یا اللہ تمام مومن و مومنات کے لیے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آتے رہیں گے، تمام مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادگی نصیب عطا فرما، یا اللہ ہمارے فوتگی کے بعد ہمیں بھی قبروں کی کشادگی نصیب عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں وراثت کی صحیح تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں خیانت کو نکال دے، یا اللہ کوئی کسی کا حق غضب نہ کر دے، یا اللہ تو ہمارے دلوں سے ظلم نکال دے، یا اللہ ہمارے دلوں سے شرک نکال دے، یا اللہ تیری نافرمانی ہمارے دلوں سے نکال دے، یا اللہ کفر اور فسق اور فجر ہمارے دلوں سے نکال دے، یا اللہ ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دے، یا اللہ ہمارے دل کو قلب مطمئنہ بنا دے، یا اللہ تو ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، یا اللہ جب ہم تیرے پاس آئیں تو ہم سے راضی ہو اور تو فرمائے کہ تم میرے بندے ہو، تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ، یا رب ہم تجھ سے نسبت چاہتے ہیں، یا رب تو ہمیں پکار کے یہ میرے بندے ہیں، یا رب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں اپنا دیدار نصیب عطا فرمائے اور اپنے بندوں میں شامل فرما دے، یا اللہ تو عباد الرحمن میں شامل فرما دے، یا اللہ وہ بندے جن کے تو خصوصیات اپنے قرآن میں بیان فرماتا ہے، وہ تمام خصوصیات ہمارے کردار میں عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں خیر بانٹنے والا بنا دے، ہر وہ خیر جس کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا ہے، یا اللہ اس ہر خیر میں ہمیں حصہ نصیب عطا فرما، اور ہر وہ شر جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہمیں بھی ان تمام شر سے پناہ میں رکھ، یا اللہ دجال کے فتنے سے ہمیں پناہ میں رکھ، یا اللہ وہ جو دور جس میں یا اللہ ایمانوں کا یا اللہ تو ایمانوں کا ٹیسٹ لے گا، یا اللہ تو ہمارے ایمان کے ذریعے سے ہمیں نہ آزمانا، یا اللہ تو ہمارے مال کے ذریعے سے ہمیں نہ آزمانا، یا اللہ تو ہماری اولادوں کے ذریعے سے نہ آزمانا، یا اللہ ہر آزمائش اگر تو ہم پر بھیجتا بھی ہے تو یا اللہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح پاس ہونے کی توفیق عطا فرما دینا، جب بھی تو کہے اسلم تو ہم بھی کہیں اسلم تو، یا رب جب تو کہے فرما بردار ہو جاؤ ہم کہیں ہم فرما بردار ہو گئے، یا اللہ ہم جب مرے تو ہمیں مسلمانوں میں، ہمیں فرما برداروں میں شامل فرما دینا، یا اللہ ہمیں نزا کے وقت کو تکلیف نصیب نہ فرمانا جو تو اپنے نافرمان بندوں کو عطا فرماتا ہے، یا اللہ ہمیں فرما برداروں میں لکھ دے، یا اللہ تو موت کی سختیوں سے اور سکرات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ارذل العمر سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ وہ عمر جو کہ ردی عمر ہے، یا اللہ جو لوگوں کے حواس کو باختہ کر دیتی ہے، یا اللہ اس عمر میں ہمیں نہ پہنچانا، جب تک ہم یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، نہ ہی مال کے ذریعے سے، نہ ہی جسموں کے ذریعے سے، نہ ہی کسی اور معاملے سے، یا اللہ تو ہمارے ہاتھ پیروں کو سلامت رکھنا، یا اللہ مرتے دم تک ہم اپنے ہی دم پر جئیں، یا رب تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے ہی محتاج رہیں، یا اللہ کوئی مصیبت آن پڑے تو ہم تجھ سے سوال کریں، تیرے بندوں سے سوال نہ کریں، یا اللہ سب سے پہلا دروازہ کسی بھی خیر کی طلب کا ہم تجھ سے سوال کریں، یا سب سے پہلا دروازہ تیرے ہی دروازے پر دستک دے، یا اللہ غیر اللہ کے یا کسی بھی انسان کے یا اللہ ہم محتاج نہ رہیں، مرتے دم تک ہمیں اپنا محتاج رکھنا، یا اللہ ہمارے علموں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان لوگوں میں شامل نہ فرما دینا جن کو تو نے فرمایا کہ جس طرح سے گدھا اپنے کندھوں پر بوجھ لادے پھرتا ہے کتابوں کا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا، یا اللہ جب تو نے علم عطا کیا ہے تو اس کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پھر عمل عطا کیا ہے تو اس کو مقبول بھی فرما، یا اللہ تو ہر دعا کو قبول عطا فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگ لیا اسے بھی قبول عطا فرما، جو نہیں مانگا تو یا اللہ تو دلوں کی کیفیات سے واقف ہے، یا اللہ تو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، تو لوگوں کی ضروریات کو جانتا ہے، تو لوگوں کی خواہشات کو جانتا ہے، یا رب لوگوں کی حاجات کو جاننے والا ہے، ہر وہ حاجت جو لوگوں کے دلوں میں ہے یا اللہ خیر کے ساتھ اس کو قبول عطا فرما اور اس کو لوگوں کے لیے عافیت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ تو ہمیں دنیا میں جو کچھ عطا کیا ہے
وہ ہمارے لیے عافیت کا ذریعہ بنانا، اسے ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنانا۔ یا اللہ تو ہماری طرف کسی بھی قسم کی آزمائش کو نہ بھیج۔ یا اللہ تیرے بندے اتنی سخت نہیں رکھتے کہ تیری آزمائشوں میں پورے اتر پائیں۔ یا اللہ ہم بہت کمزور تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں آزمانا نہیں بغیر آزمائش کے، یا اللہ عدل کے بغیر اپنے رحم سے جنت میں داخل فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحم سے جنت میں داخل فرما دے۔ یا رب اگر تو عدل کرے گا تو ہم پھنس جائیں گے یا اللہ، اگر تو رحم کرے گا تو بچ جائیں گے یا رب۔ تو ہمیں رحم کے ذریعے سے جنت میں داخلہ نصیب عطا فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ تو جہنم سے بچاتے ہوئے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے والدین کو اور آدم علیہ السلام سے قیامت تک جو بھی مسلمان آتے رہیں گے، یا اللہ سب کو جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالذکر وآیات الحکیم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ شکرا۔